10 میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی سوسائٹی میں, کمیونٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں, اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کی اور ہم سب کی ایکچولی میں ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. اپنی رسپانسبلٹی لیں, دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ان چیزوں کو چھوڑیں اور اپنی رسپانسبلٹی لے کر کوشش کریں کہ اپنی طرف سے جو آپ اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور کچھ برا کر رہا ہے, کچھ غلط کر رہا ہے, اگر آپ اسے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیں. اگر نہیں انٹرفیئر کرنا چاہتے تو مت انٹرفیئر کریں, اور ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کریں ہمیشہ. آئی تھنک دوسروں کو کہنے سے یا کرٹیسائز کرنے سے زیادہ بہتر ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کرنا ہمیشہ رہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں پروفیسر امانت رسول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی اولاد کی تکریم کرو, اور آگے فرمایا کہ احسنوا ادبہم, اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ, یعنی انہیں آداب, انہیں ایٹیکیٹس, ان کو مینرز ان کو سکھاؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے, تو آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا, یعنی کسی کام کے کرنے پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیوں کیا, نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا. یعنی ڈانٹنا, چلانا, اونچی آواز سے بولنا یا سختی کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نہیں تھا. آپ نے اس حدیث میں اسی بات کو بیان کیا. اولاد کی عزت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہے کہ دوسرے کے نفس کا اور دوسرے کی ذات کا, انا کا خیال رکھا جائے. بے شک وہ آپ سے عمر میں چھوٹا ہے, کم عمر ہے, لیکن اس کی بھی ایک عزت ہے اور اس کی بھی ایک انا ہے, اس کا خیال کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ اچھے آداب سکھاؤ. اچھے آداب یہی ہیں کہ جب خود والدین اونچی آواز سے نہیں بولیں گے, بدتمیزی سے نہیں بولیں گے, چلا کر نہیں بولیں گے, تو پہلا سبق تو اولاد کو خود ہی یہی مل جاتا ہے کہ اچھے آداب, اخلاق کس چیز کا نام ہے. ہمارے ہاں ہوتا اس طرح ہے کہ وہ شاگرد کہ جو کسی دور میں استاد کے پاس پڑھتا رہا, اس نے تعلیم حاصل کی, وہ کسی مرتبے پہ اور کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے. جب وہ اپنے استاد سے ملنے آتا ہے تو استاد اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے, یعنی اسے اپنا شاگرد خیال کرتے ہوئے اس عزت سے اور اس تکریم سے نہیں نوازتا جس کا وہ حق رکھتا ہے. اس لیے کہ اگر 10-15 سال پہلے وہ شاگرد تھا, لیکن آج وہ صرف شاگرد نہیں ہے بلکہ آج وہ بڑا افسر ہے, ایک عالم ہے, کسی بڑے منصب پر بیٹھا ہوا ہے, تو پھر استاذ کو بھی چاہیے کہ اس کا اکرام کرے, اس کے منصب کا, اس کے مرتبے کا, اس کے مقام کا, اس کی محنت کا خیال رکھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ استاذ آج بھی اسی کے ساتھ وہ سلوک کرے جو پہلے 10-15 سال پہلے جس انداز سے بات کرتا تھا, جس طریقے سے سلوک کرتا تھا. تو یہ سبق بھی ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے کہ اپنے چھوٹے کی عزت کرو, اسے ہمیشہ اس طرح نہ خیال کرو کہ جس طرح ماضی میں تم اسے خیال کرتے تھے, بلکہ اب اس کی عمر, اس کے مرتبے, اس کے علم, اس کو ضرور مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ آئی تھنک ان لائف آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں, اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کوشش ہی کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز آپ کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اگر بدلنا چاہتے ہیں, اپنی کسی عادت کو بدلنا چاہتے ہیں, تو ہمیشہ اس چیز پر کام کرتے رہیں. کبھی اس چیز کو یہ مت سمجھے کہ بہت لیٹ ہو گیا, بہت دیر ہو گئی ہے. اگر آپ ایکسرسائز شروع کرنا چاہتے ہیں تو اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ ایک ہیلدی ڈائٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اٹس نیور ٹو لیٹ. اور آہستہ آہستہ اگر آپ کام کریں کسی بھی چیز کے اوپر تو آپ اس ہیبٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کا صورتحال. جی مریم.
جی بالکل، فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی فیصل آباد میں دن اور رات کے اوقات میں جو ہوائیں چلنے کا سلسلہ تھا وہ اب تھم سا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرد تو ہے لیکن خشک بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے فیصل آبادی جو ہے اس موسم سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ موسم کسی حد تک بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اگر بات کی جائے طبی ماہرین کے مطابق تو طبی ماہرین کی جانب سے فیصل آباد کو اس بات کی اپیل کی جا رہی ہے کہ گرم کپڑوں کا استعمال کریں، خشک میوہ جات کا استعمال کریں، تاکہ خود کو جو ہے اس سرد اور خشک سردی سے جو ہے بچایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 73% ہے، جبکہ ہوائیں 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، لیکن تیز ہوائیں نہ چلنے کی وجہ سے فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن موسم اسی طرح سے خشک اور سرد رہے گا، جس کی وجہ سے شہر فیصل آباد جو ہے اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی بچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس موسم کو جو ہے وہ انجوائے بھی کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کا موسم تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بالکل صحیح کہا مریم نے کہ خشک سردی میں بہت آرام سے گلا خراب ہو جاتا ہے، آپ کو فلو لائک سمٹمز ہونے لگ جاتے ہیں، تو کوشش کریں جب بھی باہر نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی جیکٹ یا شال لازمی طور پر استعمال کریں۔ دو چیزیں جو کہ گرمی ہو یا سردی ہو آپ کی روٹین کا حصہ ہونی چاہیے لازمی طور پہ، ایک تو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہے، اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچا کے رکھیں، کوشش کریں کہ ایک نیم گرم پانی کی بوٹل اپنے ساتھ کیری کریں، اور دن کے تھرو آؤٹ جتنا ہو سکتا ہے پانی کا استعمال کریں۔ دوسری چیز سن پروٹیکشن کا لازمی طور پر استعمال کریں، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ گرمی ہو یا سردی ہو آپ کو اپنی اسکن کو پروٹیکٹڈ رکھنا ہے، اس لیے لازمی طور پہ سن پروٹیکشن ہر کچھ گھنٹے کے بعد دن کے تھرو آؤٹ اپلائی کرتے رہا کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف، اور ہماری آج کی پہلی ٹاپ سٹوری، ڈالر کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا، تاجر پریشانی کا شکار۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، ٹیکسٹائل سیکٹر کتنا متاثر ہوگا؟ جی یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری، دینے کے حوالے سے بات چیت کریں تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ محمد بلال ہوگا موجود ہے، ہمارے اینکر پرسن ہیں۔ بلال آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اعجاز احمد ناگرا صاحب بھی موجود ہیں جو کہ چیئرمین آل پاکستان کاٹن لومز ایسوسی ایشن ہے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ بلال جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز میں بھی ہم نے بات کی کہ ڈالر کی پرائسز ابھی تک آؤٹ آف کنٹرول ہیں اینڈ فلکچویشنز جاری ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جس طرح سے دعویٰ کیا گیا تھا کچھ ہی عرصہ پہلے کہ پرائسز کو 200 کے قریب لایا جائے گا، وہ تو ممکن نہیں ہو پایا، اس حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ اچھا، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے کہا 200 تک نہیں لایا جا سکا۔ میرے خیال میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے ایک بار اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ شاید امپورٹ جو ہماری ہو کے پڑی ہوئی ہے نا، وہ جو درآمدگار ہیں ان کی ایک مہنگی کاسٹ کے اوپر جو چیزیں منگوائی ہیں، میرے خیال میں جب تک وہ نہیں اس انڈسٹری میں جا کے نکل پائیں گی تب تک یہ گورنمنٹ ابھی چاہ رہی ہے کہ اس کو ابھی یہاں رکھا جائے اور پھر اس کو نیچے لایا جائے، تاکہ جو امپورٹرز ہیں ان کا ایک بار پنجابیوں کا کڑاکا نکل جائے گا نا، کیونکہ ایک مہنگے داموں لیے ہوئی چیز ہے سستے داموں بیچیں گے ان کو پرابلم ہوگی۔ آلریڈی مارکیٹس کے اندر جو انفلیشن ہے یا ریسیشن ہے وہ بڑا بری طرح سے متاثر کر رہا ہے، لوگوں کی قوت خرید پہلے نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہماری انڈسٹری اگر ہم اپنے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں، میرے پاس پوری لسٹ میں چاہوں گا آپ سے وہ شیئر بھی کر دوں گا پروگرام کے بعد، لیکن اس کے اندر جو ڈیٹا ہے، امریکہ ہمارا سب سے ٹاپ بائر تھا، وہ 31% ڈکلائن شو کر رہا ہے، چائنا 28% ڈکلائن شو کر رہا ہے، ٹاپ امپورٹرز ہیں ہم سے جو چیزیں خریدتے ہیں۔ اس کے بعد اگر برطانیہ کی بات کریں تو 25% خسارے میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں بیلجیم پیچھے ہے، فرانس نیچے جا رہا ہے، یہ 5 ٹاپ کنٹریز ہیں جو کہ پاکستان سے برآمد کرتی ہیں۔ اگر ان کا ہم اعداد و شمار لگائیں، دیکھیں اب $603 ملین ہم سے امریکہ آرڈر کر رہا تھا، اب $413 ملین پہ آ گئی، یعنی کہ یہ وہ کنٹری ہے امریکہ جو آج تک پاکستان کے ڈکلائن فگرز میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ بھی ڈکلائن میں آئی ہے، برطانیہ ڈکلائن میں آئی ہے۔ اب ہمارے جیسے سب سے بڑا زر مبادلہ آنا ہے، وہ کنٹریز ایسے شو کریں گی اور اس کا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑی وجہ، اچھا اس میں یہ ہے کچھ لوگ گورنمنٹس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک طرف چیپٹر ہے، لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں ریسیشن بہت سخت ہے۔ برطانیہ اور یورپ کا جو ریسیشن ہے اس وقت، اٹلی بہتر نظر آ رہا ہے لیکن وہ بھی صرف 7-8%، جرمنی بہتر نظر آ رہا ہے 4-5%۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری نئی منڈیاں کھل رہی ہیں۔ اچھا اس کے اندر خوش آئند چیزیں بھی ہیں، UAE
हमारा ऊपर जा रहा है, हमारा इसके बाद सऊदी अरेबिया ऊपर जा रहा है, अफगानिस्तान ऊपर आया, श्रीलंका ऊपर आया। अब ये यानी कि अगर हम पूरी दुनिया का सिनेरियो देखें तो पूरी दुनिया के अंदर मंडियां बदल रही हैं। ये जो मंडियां थी, जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट्स थी, वो डाउन जा रही हैं, वहां रिसेशन आ गया, लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है। जबकि इसके मुतबादिल जो टूरिस्ट प्लेसेस थी या लोगों के लिए इन्होंने सर्वाइव किया, जैसे कनाडा ने सर्वाइव किया, ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाइव किया, ये हमारे उल्ट ऊपर जा रही हैं। इसका मतलब कि हमारे भी बायर्स जो हैं वो बदल रहे हैं। हम भी एक टारगेट ऑडियंस की तरफ खेल रहे थे, अब हमारा टारगेट एक्सपोर्टर चेंज कर रहे हैं। तो अब देखें हमारी मीट एक्सपोर्ट बहुत ऊपर आ रही है, इसके बाद हमारी चिकन एक्सपोर्ट, चिकन मीट जो है वो मांगा जा रहा है इस वक्त बड़ी तादाद में हमसे। हमारे जो एग्स हैं वो इस अंडों की बहुत ज़्यादा खपत है और मांगे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब फुटबॉल हमारा गया है कतर के अंदर, डेफिनेटली उसकी भी एक्सपोर्ट शामिल की जाएगी। तो हमारी चीज़ों की एक्सपोर्ट बढ़ रही है मुख्तलिफ एक सेंस के अंदर। तो हमें देखना होगा कि टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा हमारे पास एक सेटअप मौजूद है। हमें इसी सेटअप के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन के साथ कुछ टेक्निक्स और क्रिएटिविटी लानी होगी, कुछ डिफरेंट सेक्टर। जैसे मैं आपको बताता हूँ फातिमा, पहले ये कोट या हमें ब्लैंकेट्स ज्यादा जा रहे थे, अब नैपकिन्स की बहुत डिमांड है, टिश्यू पेपर की बहुत है। तो हमें थोड़ा सा इसी मटीरियल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें बन सकती है। लेकिन डॉलर असरअंदाज होता है। एक्सपोर्टर तो कहेगा ये डॉलर 220 से 400 पे चले जाए, क्योंकि उससे तो अमाउंट आनी है। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज बड़ी मेन बता दूं, अब एक्सपोर्टर बड़ा स्मार्ट हो गया, जो बायर बहुत स्मार्ट हो गया। ये पिछले दिनों जब 240 पे डॉलर गया था और फ्लक्चुएट कर रहा था, तो एक दोस्त कहता कि मैंने पेमेंट लेनी थी, तो मेरा जो बायर है वो मुझे कहता है कि मुझे पता है आपका डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, आप ऐसे करें जिस दिन आपको डॉलर पेमेंट करनी होगी उस दिन के हिसाब से पेमेंट करूंगा। क्यों? वो कह रहा है अगर कल को 10 रुपए कम हो गए, आप तो कमा रहे हैं एक्सपोर्टर्स बड़ी तरह। तो एक्सपोर्टर्स फिर इस बात पे मजबूर हुए कि गवर्नमेंट एक फिक्स रेट कर दे इंपोर्टर के लिए भी, एक्सपोर्टर के लिए भी, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हो और हम अच्छे से अपनी बाइंग। जैसे एक अच्छा फैसला था बिजली वाला, फैसला करने में कामयाब हुए थे। अब हमारे पास बेसिकली बहुत सारी इश्यूज हैं, लेकिन इस वक्त सबसे टॉप कल ही गौहर एजाज जो एप्टमा के ग्रुप लीडर हैं उन्होंने मुतालबा किया है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को खत लिखा है कि सेल टैक्स खत्म कर दें, 0 रेट कर दें। 17%। देखिए ना, गवर्नमेंट सेल टैक्स लेती है और एक मैकेनिज्म बनाया है कि 72 आवर्स के बाद जब आरपीओ रिलीज पेमेंट ऑर्डर जारी हो जाता है तो 72 आवर्स के अंदर आपको पेमेंट कर दी जाएगी वापस, जब आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं। 30 बिलियन के आरपीओ जारी हो चुके हैं, 30 बिलियन के, और ये वो हैं जो कि रिलीज पेमेंट ऑर्डर जारी होने के बाद पैसे नहीं आ सके। और इसके अलावा दीगर हैं 199 बिलियन रुपीज सिर्फ इन 11-10 महीनों के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो टैक्स जमा करवा चुकी है 199 बिलियन, यानी कमोबेश 200 बिलियन। जिस तरह बिलाल आपने बताया कि सेल्स टैक्सेस को हटाने के लिए कहा जा रहा है, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या इससे इंडस्ट्री को फायदा होगा? जी माशाल्लाह जी, बिलाल भाई ने सारी डिटेल से बात कर दी है। इससे आप समझ लें कि इतना फ़ायदा होगा कि जैसे एक डोज नहीं मिल जाती इंडस्ट्री को, एक इंजेक्शन इंजेक्ट हो जाएगा, ऐसे ये सारे मामला होंगे कि सेल टैक्स बिल्कुल ख़त्म करके कोई एक हद मुकर्रर कर दी जाए कि कैसे एक्सपोर्टर को या इंडस्ट्रियलिस्ट को कि एक महदूद हद तक ना उसको चार्ज किया जाए, बाकी वो सर्कुलेट करे। जैसे इन्होंने कहा कि तकरीबन अरबों रुपया जो अभी इंडस्ट्रियलिस्ट का गवर्नमेंट की तरफ है वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट को भी फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस की शक्ल में गवर्नमेंट को अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि बहुत फ़ायदा होगा, बिल्कुल सेल टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ग्लोबल रिसेशन की भी बिलाल ने बात की है। डेफिनेटली जो करंटली सिचुएशन है वो सिर्फ पाकिस्तान को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ग्लोबली ये एक सिलसिला जारी है। इसका कितना और आने वाले वक्त में इम्पैक्ट होगा हमारी इंडस्ट्री के ऊपर? जी, रिसेशन वाली बात तो वर्ल्ड वाइड ही है। बिल्कुल बिलाल भाई ने जैसे कहा है कि ये बिल्कुल पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है। बल इसको मिनिमाइज किया जा सकता है कि कैसे हम लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल ये बैठे हुए हैं हाथ ऐसे खुले छोड़ के ही कि कोई पॉलिसी इनको नज़र नहीं आ रही। ये इंसेंटिव देना चाहिए, जैसे कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ हैं उधर इनको, और जो धागे की एक्सपोर्ट उसको बंद कर देना चाहिए। ये जो मामला है ना कि पाकिस्तान के अंदर जो जैसे इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड है, हमारे कंपटीटर हैं जी, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, इंडिया है।
उधर एनर्जी में भी बहुत कम उनका रेट है और लेबर भी कम रेट पे मिल रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई पॉलिसी बनाए और ऐसी बनाए कि जैसे लेबर को भी फायदा हो और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा हो। ये अब बैठ के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ये जैसे एप्टमा है, ऑल पाकिस्तान कॉटन पावलूम एसोसिएशन है, अबूमा, सारी जो एसोसिएशन है उनके साथ बैठ के ये कोई पॉलिसी वादे करे और जिसमें कम से कम लॉस हो पाकिस्तान को। अच्छा, पॉलिसीज के हवाले से फिलहाल कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले वक्त में हमारी इंडस्ट्री के लिए अगर कोई पॉलिसीज नहीं बनाई जाती, जो करंट सूरत हाल हैं वही चलते रहते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। ये वही डार साहब हैं जिन्होंने ये 17% पहले खत्म कर दिया था, एग्जम्प्ट कर दिया था। एप्टमा ने वही चीज दोहराई है कि अगर आपकी साबिक गवर्नमेंट के अंदर ये हटा दिया गया था, इसका मतलब फिर आपके पास कोई मैकेनिज्म मौजूद है कि इसको खत्म करने से पाकिस्तान की इकॉनमी पे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप खत्म कर दें। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। इसहाक डार ने जैसे 19.99 रुपए यूनिट वाली बिजली का एक अच्छा शॉट खेला था, इंडस्ट्री खुश हुई थी, इंडस्ट्री उससे काफी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड में आई थी। तो मेरे ख्याल में ये एक शॉट भी खेल लें कि ये जो रिफंड्स वाली मामला है इसको जरा थोड़ा सा कैटर ऑफ कर दें और ये बिल्कुल खत्म कर दें, एग्जम्प्ट कर दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान मुस्लिम नून को और पीडीएम को पॉलिटिकली भी होगा। ये सिर्फ आपको ये नहीं होगा कि आपको इकोनॉमिकली, बल्कि इनको सियासत के अंदर भी अच्छा खासा इसका फीडबैक मिलेगा। बिल्कुल। और हमारे शो में कुछ अर्सा पहले ही हमारे गेस्ट जो कि इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे और स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि अगर प्राइसेस को मजीद कम किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर हो सकता है। तो क्या ये एक डिफिकल्ट डिसीजन होगा हमारी गवर्नमेंट के लिए चूज करना कि इकोनॉमी को देखा जाए या टेक्सटाइल सेक्टर को? देखिए, वो आपकी बात है, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट। ये वो पैसा है जो एक्सपोर्टर ने गवर्नमेंट को दिया है एज अ सेल टैक्स, लेकिन वो एक्सपोर्ट करके कहता है मेरे पैसे वापस कर दें, मैंने पाकिस्तान के अंदर सेल नहीं किया, ये मेरी इनवॉइस है, मैंने बाहर एक्सपोर्ट किया है। जो वो इनवॉइस शो करता है तो उसको 17% से थ्रेश होल्ड है, किसी को 12% मिल रहा है, एलएसएम को 15% मिल रहा है, तो वो कहते हैं ये मुझे वापस कर दें। जैसे नागरा साहब ने कहा, ये बहुत प्यारी बात है कि 1-2% जो आपने रखना है आप हद मुकर्रर करें कि हमने 2% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट जो भी होगी उसका काटना है, ताकि वो आपको उतना पे करी जाए, आपको भी इकोनॉमिकली जो फायदा है, क्योंकि ये फायदा गवर्नमेंट को नहीं है, ये देना ही पड़ेगा आपको वापस, नहीं देंगे तो एक्सपोर्टर बैठ जाएगा। तो बेहतर है जो आपने 12-15% वापस करना है तो वह वापस ही करें, 2% रखना है रख लें, वैसे तो ये जीरो होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के दे रहे हैं। देखिए, ये ना तो चोरी कर रहे हैं, और एक और बात बता दूं, जिस दिन आप इनके ऊपर से सेल टैक्स उठा लेंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि फेक इनवॉइसेस खत्म हो जाएंगी। अब लोग करते क्या, मैं जरा नाम नहीं एक्सपोर्टर्स का लेता, लेकिन 1 करोड़ का माल है, 50 लाख रुपया 50 लाख शो कर दी, 50 लाख की बाहर से अपने फॉरेन अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लिए पैसे कि वो शो ही नहीं किए ना, या कैश किसी भी मद में कुछ पकड़ लिया, उधर बंगलो लें जो भी लें, लेकिन वो शो ही नहीं करते। अब जो बायर है उसको सब्सिडी कैसे देते हैं एक्सपोर्टर? उसको कहते हैं चलो इसमें से जो 1 करोड़ रुपया ना, इसमें से 3 लाख तुम्हारा हुआ, लेकिन तुमने ऊपर वाली अमाउंट मुझे देनी है, गवर्नमेंट को शो नहीं करनी। अब जो 50% शो किया उसमें से 17% ले लिया, तो ये तो फिर आपको पागल ही बना रहे, बल्कि पूरे मुआशरे के ऊपर वजन बने। अगर आप ये एग्जम्प्ट कर देंगे तो इसका इतना बड़ा फायदा होगा कि आप अगले महीने चेक कर लीजिए, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर डरता है कि आपको शो करके तो फंसना है ना। एफबीआर भी तो एक बदमाश बैठा हुआ है, उसको जो शो करते हो बाद में आपके पीछे पड़ जाता है, या आप इतनी बताएं आपने एक्सपोर्ट कैसे की। यानी कि जो लोग इस मुल्क को कमा के देने वाले हैं, कमाओ, उनके ऊपर भी नजरें रख ली जाती हैं, और जो चोरी की विंडो से बाहर निकल रहे होते हैं उनको वो विंडो खोल के दी जाती है कि आप भागें, ये रास्ता आपके लिए। तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को मेरे ख्याल में मैकेनिज्म और पॉलिसी साजी बहुत जरूरी है, और सर्टेनिटी भी आ जाएगी। सर्टेनिटी भी आ जाएगी। बिल्कुल। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे डॉलर की प्राइसेस के हवाले से, इंक्लूडिंग डिफरेंट टैक्सेशन इश्यूज जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस वक्त मौजूद हैं। गैस की लोड शेडिंग एक पोटेंशली बहुत बड़ा इशू है, और करंटली बात करते हैं तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री के ऊपर? जी, गैस की लोड शेडिंग से वही मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये इंतहा दर्जे की बेरोजगारी आएगी। ऑलरेडी 50% से कुछ ज़्यादा यूनिट्स बंद हैं, या उन्होंने सिंगल शिफ्ट पे ले गए हैं अपने यूनिट्स को। ऐसा करने से अगर गैस की लोड शेडिंग होगी, एनर्जी का इसकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और बेरोजगारी इंतहा दर्जे की बढ़ जाएगी।
اور جس سے کرائمز میں اضافہ ہوگا. گورنمنٹ کو فوری طور پہ اس کے متبادل ذرائع ڈھونڈنے چاہیے, کرنے چاہیے اور ڈسکس کر کے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے. میں تو کہوں گا کہ بالکل خطرناک پوزیشن جا رہی ہے اور فوری طور پہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. بلال, پرائس انکریز کے حوالے سے بھی بات کی, کتنی پرائس انکریز ہو سکتی ہے گیس کی؟ اچھا, اس کے اندر بھی ہمیں تھوڑا سا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ آج سے 3 ماہ پہلے میرا ایک انٹرویو تھا جس کا آپ نے ذکر کیا احسان افضل خان صاحب کے ساتھ ہی, تو انہوں نے اس کا ذکر پہلے دے دیا تھا. اب اس کا پرابلم کیا ہے, ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. ایل پی جی بھی اس گورنمنٹ کی نالاکی نہیں ہے, میں نہیں کروں گا. کیوں؟ آپ کی ساری گیس بند ہو گئی ہے روس کی, یوکرائن کی وار کی وجہ سے, یورپ اور برطانیہ, اور وہ بڑے گاہک ہیں, وہ پیسے زیادہ دے رہے ہیں, ہمیں مل ہی نہیں رہی بولی. پاکستان اپنی بولی لگانے جاتا ہے, ہماری بولی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہم ریٹ ہی نہیں دے پائیں گے نا. جو ریٹ وہ دے رہے ہیں ہم اس کے اندر بھی نہیں جا, اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے, کیونکہ سب سے پہلے ہم اور کچھ کنٹریز کی گاہک تھی, لیکن اس وقت بڑی تعداد کے اندر برطانیہ, یورپ سارا اس کا گاہک ہے. وہ پیسے پے کر رہے ہیں, وہ سبسڈیاں دے رہے ہیں عوام کو, وہ اس کی بڑی تعداد میں خرید کے عوام کو دے رہے ہیں, اور کمپنیز خرید رہی ہیں اور مہنگے داموں خرید کے کمپنیز دے رہی ہیں. اور آپ کو لیونگ اسٹینڈرڈ پتہ ہے برطانیہ کا, جتنی ٹھنڈ وہاں ہونی ہے اب جا کے, تو وہ پورے جو یورپ اور یو کے ہے وہ اس کے اوپر سروائیو کرتا ہے, وہ نہیں آپ اس کے بغیر رہ سکتے. اب روس, ہم تو دعا یہ کریں گے, وہ اتنا جلدی پروجیکٹ تو نہیں ہوتا روس افغانستان کو, افغانستان کے تھرو ہمیں وہ گیس آ جائے, کیونکہ اس کا گاہک اب اتنا بڑا کوئی نہیں ہے روس کی گیس کا, تو ہم اس کے گاہک بن جائے. ہمیں بھائی پیٹرول کا ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہمارا ہو چکا ہے, یا ہونے والا قریب تر ہے اسحاق ڈار کا, تو وہ ہمیں وہاں سے سستا تیل مل سکتا ہے. لیکن اگر گیس ہمیں آ جائے تو بلا شبہ ہمارا بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ وہ لیکوڈ گیس کی شکل میں, جو کہ برطانیہ میں آپ نے استعمال کی ہے, آپ کو اس کا بہتر آئیڈیا بھی ہے. تو اگر جو ایل پی جی ہے, اب یہ کر کیا رہے ہیں, انڈسٹری کو گیس نہیں بند ہوگی. انڈسٹری جو زیرو ریٹڈ انڈسٹری ہے رجسٹرڈ, ان کو بند نہیں ہوتی. اب جن کو بند ہوگی, وہ اس سے پہلے جو آپ نے بات کی پروسیسنگ والوں کے لیے بند ہوئی تھی, وہ کیپٹو پاور پروجیکٹ ہے, یعنی کہ چھوٹے بجلی گھر جنہیں منی جنریٹرز کہتے ہیں, ان کے لیے بند کی گئی تھی. تو وہ تکا جلا کے اپنا نا گزارا کر لیتے ہیں. کوئلہ ڈال, کوئلہ مہنگا ہے, ابھی تکا ذرا مکئی آئی ہوئی ہے تو تکے کے ساتھ گزارا ہو جائے گا. تو اس کے بعد آگے تھوڑا سا چلیں گے, تو آگے آپ لے کے چلیں تو آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کو ایل پی جی کا ریٹ لگے گا. کمرشل, انہوں نے کہا کمرشل یوزر جتنے بھی تندور مالکان, ہوٹل مالکان, اس کے اندر انڈسٹری کے نان رجسٹرڈ بھی آ جائیں گے, جو کمرشل میٹرز والے ہیں, ان کو ایل پی جی کا ریٹ لگے گا. ایل پی جی کا ریٹ مہنگا ہے, کیونکہ وہ خریدنی مہنگی ہے, وہ دینی بھی مہنگی پڑے گی. اب گورنمنٹ کا سب سے مین ٹارگٹ ہے کہ عام گھر, عام صارف جو ہے گھروں کے اندر, ان کو اس کی جو ہے ترسیل ڈسٹرب نہ ہو. غلطی ہم نے کی ہے گھروں میں دے کے, چولہوں میں ہم نے جلا جلا کے خراب کر لی ہے, پہلے گاڑیوں میں خراب کی, اب چولہوں میں خراب کر لی ہے. تو ہم ایل پی جی کو ادھر رکھتے اور اس کو انڈسٹری کے لیے رکھتے, تو انڈسٹری سستی استعمال کرے گی, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی, بیچے گی, تو پھر کرے گا. بھائی جس کے پاس نہیں گیس پر ایل پی جی خریدنے کی قوت, وہ نہ خریدے, وہ کوئی اور متبادل ایندھن اپنے گھر میں لگا لے, سلنڈر لے لے. سلنڈر بھی ایل پی جی کا مہنگا ہے, تو پھر وہ متبادل ذرائع ہمارے پاس موجود تھے, ہم نے خود ختم کروا لیے. گورنمنٹس نے, ایم این او نے اپنی تختیاں لگانے کے عوض اور اپنے ووٹ اکٹھے کرنے کے عوض, ابھی دیکھیں ایک طرف آپ گیس کی شارٹیج کا رونا رو رہے ہیں, ابھی بھی کئی علاقوں میں آپ سرچ کر لیں تو افتتاح ہو رہے ہیں, گیس کی پائپ لائنیں ڈالی جا رہی ہیں, تو وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو آپ ابھی بھی سیاسی سٹنٹس کو کھیل رہے ہیں, اور عارضی طور پہ جو ہماری اس وقت ایک بحران ہے اس کو جنم دیا جا رہا ہے. میرے خیال میں ہمیں سستی اگر گیس روس سے مل جاتی ہے تو ہمیں آسانی ہوگی, ادروائز ایل پی جی میں اس گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. اگر تو ہم نے کوئی پہلے معاہدے کیے ہوتے تو ہمیں آسانی ہوتی. اب اگر آپ بولی میں جا کے آپ وہ اپنی بٹ رکھتے ہیں تو ہم بٹ میں ہی نہیں آتے ہیں, وہ نکال دیتے ہیں ہمیں, کیونکہ ہم سستا خریدنے چاہتے ہیں. اور پوری دنیا تو آج کل ایل پی جی کے گاہک ہی بہت بڑے ہو گئے. اچھا, جس طرح بلال آپ نے بات کی, آئی ڈو اگری ود کہ ہماری جو بھی نیگوشیشنز ہیں وہ سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتی. کیا ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیوز موجود ہیں؟ کیا ہم گیس کے علاوہ کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں انڈسٹری میں؟ جی, فی الحال تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے جو حالات جا رہے ہیں انڈسٹری کے. اس میں ایک سب سے اچھی بات ہو سکتی ہے کہ سرٹینٹی آنی چاہیے. ایک ٹائم, ایک محدود مدت کے لیے نا ایک ریٹ فکس کر دیا جائے, جس میں بجلی کے ریٹس ہیں, گیس کے ریٹس ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن, جو ابھی فرض کر لیں کہ آج ہم ایک نہ کسی ایک چیز کا کوئی پروڈکٹ کپڑا ہے ہمارے پاس, اس کی ہم نے قیمت دیکھنی ہے کہ ہاں جی اس کا فرض کر لیں کہ 100 روپے کا میٹر ہے, ہم نے باہر بھیجنا ہے, کل اس کی قیمت اور ہوئی ہوتی ہے, اور یارن کی قیمتوں میں فلکچویشن اتنی ہے, گیس کی, بجلی کی, یہ سارے جو انسرٹینٹی ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے.
ابھی متبادل ذرائع تو ظاہر ہے جیسے بلال بھائی نے کہا کہ LPG ہے وہ ریٹ اس کے بہت زیادہ ہیں. فوری طور پہ ان کو پیٹرول پہ جو رشیا کے ساتھ جو معاہدے کرنے جا رہے ہیں بالکل فوری طور پہ کرنا چاہیے, اور گیس کے بھی کرنے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم گیس کے معاہدے کر کے پاکستان کو اس بحرانی کیفیت سے نکالا جا سکے. بلال, فکسڈ ریٹ کے حوالے سے لگتا ہے آگے کچھ ہوگا؟ فکس ریٹ دیکھیں ایک مطالبہ تھا ٹریڈرز کا, ہمارے پورے فیصل آباد کے ٹریڈرز کا. مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیوں اس کے اوپر احتجاج بڑا شدید تر ہوا. میں نے ان سے کویشچن جب اپنے پروگرام اس پہ اوپر کیے, میں نے کویشچن کیا کہ آپ لوگ ہمیشہ سے فکس ٹیکس کی بات کرتے رہے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی FBR کی غلطی ہے. آپ ایک پرپوزل بڑی غلط بنا کے دیتے ہیں. ٹریڈرز کہتے ہیں کہ آپ دکان کے اوپر ایک لگا لیں گے فی میٹر یا فی دکان کے حساب سے یا اس کے آمدن کے حساب سے لگا لیں. یہاں ہوا کیا ہے 3,000 والے 30,000 والے کو 60,000 ٹیکس لگا دیا, 60,000 والے کو 1.5 لاکھ لگا کے بھیج دیا. ایسے دیکھیں یہی تو ہم چیختے آ رہے ہیں کہ یہ جو FBR ہے اداروں کو اپنی حد بندیاں ٹھیک کرنی ہوں گی. آپ لیں ٹیکس, لیکن دیکھیں میری بات سنیں, آپ جس بھی ٹیکس ریٹرن والے کو جہاں دیکھ لیں گے وہ کہے گا جی ہم پھنس گئے. کیوں؟ ہم ڈاکومنٹ شو کر بیٹھے ہیں. اچھا جو چوری کر رہا ہے وہ سکون میں ہے. کیوں؟ وہ سال بعد شو کرتا ہے اپنے انکم ریٹرن کہ میں نے 1 لاکھ کمایا, وہ 1 کروڑ کمائے, لیکن وہ شو ہی نہیں کر رہا. تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی فیسیلیٹیشن موجود ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ آؤں تو وہاں ایک فاسٹ ٹریک ہو ٹیکس پیئر کے لیے, میں اپنا ریٹرن والا اپنا کارڈ کے اوپر ریٹرنز کا آپ کے لنک ہو کہ اس کا ID کارڈ سوائپ کیا پتہ چلے, یا ایون آپ کے پاسپورٹ انٹر کرتے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ نان ٹیکس پیئرز کی لائن لگائیں ایک لمبی, وہ ایئرپورٹ پہ ذلیل ہوں, وہ بس سٹینڈز پہ تھوڑا ذلیل ہوں, وہ گاڑیوں کے کہیں نہ کہیں جب گاڑی خریدنے جانے پرابلم ہو, وہ ہوٹل پہ ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانا چاہیے اپنا کارڈ دیں, ان کا کارڈ ایکسیپٹ نہ ہو جی آپ کیش دیں کیونکہ آپ ٹیکس پے نہیں ہیں. اچھا, کچھ اسٹیپس ہیں لوگ ہیں بلال جو کہ ابھی تک اسپیشلی انڈسٹری کی کیونکہ ہم بات کریں جو کہ ابھی تک ٹیکس نہیں دے رہے یا فائلر نہیں ہے؟ اچھا انڈسٹری کی سچویشن تھوڑی سی قدر بہتر ہے, ڈفرینٹ ہے. جو اعجاز ناگر صاحب والا گروپ ہے یہ سارا رجسٹرڈ والا ہے کیونکہ یہ ایکسپورٹر سے صاحب کام کرتے ہیں. ایکسپورٹر سے کام کرنا ہے تو آپ کو رجسٹرڈ ہونا پڑے گا, یہ ایک لازم الملزوم ہے, اس کے مسٹ ہے, فائدہ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا جو امبرائڈری سیکٹر ہے وہ چیخ رہا ہے, پچھلے 2 سال سے چیخ رہا ہے میں رجسٹرڈ کر لوں, کوئی رجسٹر نہیں کر رہا. وہ کارڈ کبھی ان کو درجہ, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو درجہ کون سا دیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی درجہ دے رہے ہیں, ہمیں رجسٹر تو کریں نا, ہم 17% سیل ٹیکس کس چیز کا دے رہے ہیں خریداری کے اوپر. اب پرابلم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں لیکن ہمیں ریفنڈ نہیں ملنے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں رجسٹر کریں, انہیں کوئی رجسٹر نہیں کر رہا. اچھا آپ کے لوموں والے رجسٹر جو کچھ لومز والے رجسٹر کیوں نہیں ہے؟ میرے اعجاز ناگر صاحب اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس لیے نہیں ہے خوف کی علامت بنا دی ہے. جو ٹیکس جو رجسٹرڈ ہے وہ کہتے ہیں جی اچھا اس میں آپ کو مزے کی چیز بتاؤں. اب جو رجسٹر پاور لوم والا ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کپڑا بھی رجسٹرڈ کو بیچنا ہے, اور وہ گاہک ڈھونڈے پہلے کہ رجسٹرڈ کون ہے, آپ کے پورے تاجر رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے سیل ٹیکس کس کو دینا ہے. اب یہ ان کا گناہ کیا ہے کہ کپڑا بناتے ہیں, بنا کے رجسٹرڈ بھی ڈھونڈنا ہے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں گاہک بندہ کہتے فیکٹری بند کر دیں. یہ لٹرلی FBR کا آفیسرز کا رویہ ہے. اگر اسے کوئی ڈینائی کر سکتے تو پھر میرے پاس بھی ایسے فیکٹری آنرز موجود ہیں جو اس کا گواہ بن کے سامنے آئیں گے. وہ کہتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے آپ فیکٹری بند کر دیں, اور اس کا انٹرویو میرے پروگرام میں آن ایئر ہو چکا ہے. جو پاور لوم والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھا کہا جاتا ہے لومیں بند کر دیں اگر آپ کا کپڑا نہیں بکتا رجسٹر کے بعد. یعنی کہ اگر آپ نان رجسٹرڈ ہیں تو پھر آپ سکون میں ہیں, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر تو آپ ونڈو دے رہے ہیں انہیں بلکہ راستہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا, ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی ریٹس کافی برے رہے ہیں ان دا پاسٹ. اگر آپ نے اسپیشلی ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کام کر رہے ہیں تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا فیکٹرز ہیں اور کیا اس میں کمی لائی جا سکتی؟ یہ ریٹس تو یہ انٹرنیشنل طور پہ بھی اور لوکل سطح پہ دونوں پہ بہت بڑے ہیں. جیسے جو انرجی کی وجہ سے, جو پیٹرول کی وجہ سے جو ریٹس ہیں وہ لوکل کے انتہا درجے کے یہ, اور انٹرنیشنلی جو لائنز کے ہیں وہ بھی ریٹس بڑھ گئے ہیں. میں بلال بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ جو ٹیکسیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. کمشنر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی, جو FBR کے کمشنر صاحب ہیں بہت اچھے انسان ہیں. ہم نے کہا تھا کہ ایز اے چیئرمین آل پاکستان کاٹن پاور لوم ایسوسیشن میں ہم برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. جو لوگ رجسٹرڈ ہونا چاہیں اور جو اس قومی ادارے میں شامل ہونا چاہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا لائحہ عمل بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا. اس کے برعکس جو نیچے والا اس کا ہے نا یہ FBR کا جو عملہ ہے وہ تعاون نہیں کر رہا. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بدماشی ہے وہ قائم دائم رہے,
یہ بالکل بلال بھائی نے جو ایک عکس پیش کیا نا بہت شاندار قسم کا کہ جی وہ بدماشی ان کی بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی, ان کی کمائی ختم ہو جائے گی. اگر ملک کا فائدہ کرنا ہے تو اس کے بارے میں بھی کوئی پالیسی بنانی چاہیے. میرا فوکس صرف اور صرف اس بات پہ ہے کہ جو پالیسی ہے وہ کوئی نہیں ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر کی کوئی پالیسی نہیں ہے, اس کے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کوئی ہے. ہمیں جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں ہے. گورنمنٹ کو واضح سٹیپ لینا چاہیے. وہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ ایک ہمیں فتنہ خان ملے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے ہی وہ چل رہے ہیں. سارا معاملہ اسی کے پیچھے گھوم رہا ہے اور وہ بھی چاہ رہا ہے کہ ملک ڈی اسٹیبل ہو. ڈی اسٹیبلٹی وہ چاہ رہا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہو. مجھے نہیں پتا کون سا ایجنڈا ہے. میں گراس روٹ لیول کا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا پولیٹیشین بھی ہوں اور میری سمجھ کے مطابق جو ملک کرائسس میں جا رہا ہے, ڈی اسٹیبلٹی آ رہی ہے, تو وہ پولیٹیکلی بھی ہے, اس میں فیکٹر ہے. اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لاہے عمل بنانا چاہیے. اچھا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پولیٹیکل فیکٹرز ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک. سیریز چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں موجود ہیں. بلال, انوائرمنٹل فیکٹرز بھی بہت پلے کرتے ہیں, نہ صرف اس میں کہ ہماری انڈسٹری کس طرح سے کام کرے گی بٹ آلسو ہماری انڈسٹری کا کیا امپیکٹ ہے اوور آل ہمارے ایٹماسفیئر پہ اور انوائرمنٹ کے اوپر. اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. کیا ہماری انڈسٹری ایک لارجر ویو کے ساتھ چل رہی ہے کہ آنے والے وقت میں, آنے والے 5 سال میں یا 10 سال میں کس طرح سے ہماری انوائرمنٹ کو امپیکٹ کرے گی؟ اچھا جو انوائرمنٹ کے لیے خطرہ انڈسٹری تھی, ایک پرانا چیپٹر ہو گیا ہے, کیونکہ اب تو آپ کے جو بھٹے ہیں وہ بھی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل ہو چکے ہیں. تو یہ ایک بہت پرانا فیصلہ آباد کا چیپٹر ہے کہ آلودگی انڈسٹری کی وجہ سے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا, جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے وہ کسی طور پہ بھی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی. کیوں؟ آپ کے پوری دنیا کے اندر جس حد تک اس انوائرمنٹ ہاٹ چیپٹر ہے, اسی طرح لوگوں نے پابندیاں لگائی. ایون کہ آپ کا جو ایکسپورٹر ہے, جو آپ کا بائر ہے, وہ ایکسپورٹر کی پوری مل کو وزٹ کرتا ہے. اور اگر آپ کا پانی بھی ڈمپ غلط ہو رہا ہے نا, جو ویسٹ پانی ہے, اگر وہ گندے نالا جو بھی آپ کا سیم نالا جو بھی گزرا ہے اور اس کے اندر بھی فلٹرڈ ہو کے نہیں جا رہا, تو اس کے اوپر بھی آرڈرز کینسل ہو جاتے ہیں. دیکھیں بہت بڑے بڑے برانڈ ہیں, امریکن ایگل ہے, نائکی ہے, گوچی, ارمانی, یہ سب برانڈ ہیں. ان کے اپنے قوانین ہیں. ایون کے فیکٹریز کے اندر سرپرائز وزٹ کیے جاتے ہیں تاکہ چائلڈ لیبر نہ ہو. اچھا, لیکن یہ لارج اسکیل مینوفیکچررز کے علاوہ جو ہم ایس ایم ای سیکٹر کی بات کریں, فیصل آباد شہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا ایک سیکٹر نظر آ رہا ہے جو کہ ایس ایم ای سے ریلیٹڈ. اچھا, اس کے اندر آپ پہلے یہ ڈٹرمن کر لینا, پہلے آپ کا آتا ہے جننگ, اس کے اندر کوئی اس کا پروسیس نہیں ہے. اسپننگ میں آتا ہے تو وہ انڈسٹری ویسے بہت بڑی ہے, وہ اس کا پورا میکنزم ہے. ویونگ کے اندر کوئی کسی قسم کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کے آگے ڈائنگ پروسیسنگ سب سے بڑا سیکٹر ہے, جہاں آپ کو دھوئیں نکلتے ہوئے یہ کچھ نظر آتا ہے. کیوں؟ انہوں نے الٹرنیٹ فیول انرجی یوز کرنی, کول یوز کرتے ہیں, اس کے اوپر فلٹر لگاتے ہیں, اور اس کے ساتھ اچھا جو لوگ بھی مس یوز کرتے ہیں, ایک بات یاد ہے, کیونکہ ان کا ڈائریکٹلی پروسیسنگ والوں کا ایکسپورٹ سے تعلق نہیں ہوتا. اب کچھ ایکسپورٹر پاکستان کے فیصل آباد کے بڑے ایکسپورٹر, جس میں آپ سارے مین گروپ لگا لیں گے, تو میرے خیال میں ان سب کے پاس اپنے, جیسے انٹرلوپ ہے, کلاش ہے, ایم ٹی ایم ہے, اور یہ ستارہ گروپ ہے, ان کے اپنے پروسیسنگ یونٹ ہے. تو یہ جو اپنے پروسیسنگ یونٹ ہے, یہ تو کبھی نہیں ایسا حرکت کر سکتے. ہاں, کچھ جو اب لوکل لیول پہ کہتے تھے وہ کیسے یہ کرتے ہیں, وہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت سے کرتے ہیں, اور وہ ان کے بغیر نہیں کر سکتے. ہر ایک کے پاس موجود ہے, ہر ایک کے پاس وہ فلٹریشن موجود ہے, فلٹرڈ جو پورا ساز و سامان موجود ہے, لیکن وہ جب نہیں کرتے تو یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. وہ متبادل انرجی کے سورس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ بیشتر طور پہ کوئی بھی اس کا ایسا میکنزم. اچھا, آپ پھر آگے ویلیو ایڈیشن میں چلیں گے تو ویلیو ایڈیشن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں, جنریٹر کی حد تک ان کے پاس ہوگا, ادروائز اسٹیچنگ پیکنگ ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ سب سے زیادہ ڈائنگ اور جو پرنٹنگ والے ہیں نا, ان کے پاس کا ہوتا ہے وہ کیمیکلز کا اخراج ہوتا ہے, اور سب سے بڑی چمنیاں, دھواں نکلنا سارا اس کے اندر زیادہ ہے. تو میرے خیال میں ادھر بھی کافی خیال رکھا جا رہا ہے. جو ایکسپورٹ ویلیو ایڈیشن میں جو بھی چیز جائے گی اس کے اندر کنسیپٹ نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ چائلڈ لیبر, پھر خاص طور پہ آپ کی جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کا خیال کیا جاتا ہے, وہ یہاں ورک تو نہیں کر رہی. آخری دنوں کے اندر اتنا سختی جب کی جائے گی, باقاعدہ جو بڑے برانڈز ہیں عالمی دنیا کے, انہوں نے اپنی پوری ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے, وہ چیک کرتے ہیں کہ کہیں بھی اگر ایسی چیز مل جائے گی
तो अरबों के ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं। अच्छा, कंपेटिटर्स की भी बात कर लेते हैं। रीजनल कंपेटिटर्स जैसे उनसे बांग्लादेश या इंडिया की अगर हम बात करते हैं, वो कंसिडरेबली बेहतर परफॉर्म करें हमसे, क्या रीजंस हैं और हमें क्या बदलने की ज़रूरत है उनको उनके मुकाबले में आने के लिए? जैसे ही बिलाल भाई ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। उनके पास जो एनर्जी सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। कि जैसे हमारे पास एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा है, लेबर की कॉस्ट ज़्यादा है, तो हमें उनसे compete करने के लिए ज़ाहिर है कोई मौके तो देने होंगे ना इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो उनके पास ये दो चीज़ें तो बड़ी ना क्लियर हैं कि, और उनके पास डिस्टेबिलिटी भी नहीं है कि जैसे मुल्क में अनारकी नहीं है, सुकून के साथ जो सारे, और महकमों की ब्लैक मेलिंग भी नहीं है। FBR के जैसे हमने जिक्र किया कि FBR की ब्लैक मेलिंग अगर ये चाहे ना कि जैसे तकरीबन 16 लाख के करीब है टैक्स पेयर जो पाकिस्तान में, तो आबादी तकरीबन 24 करोड़ है, कहाँ 16 लाख और 24 करोड़। तो बिल्कुल हमें इकदाम करने चाहिए कि मुल्क में एक तो बेयकीनी की पोजीशन वो ख़त्म करनी चाहिए, उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को फिर वही बात होगी एंड पे कि पॉलिसी ज़रूर मतलब करनी चाहिए कि हमें उनके साथ कैसे हम कंपटीटर उनके compete कर सकते हैं इंटरनेशनली तौर पे, तो तभी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगी ज़ाहिर है मुल्क में ज़र मुबादला आएगा और यूनिट्स लगेंगे और बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी और लेबर के ज़ाहिर है अर्निंग होगी तो हम किसी के बारे में लेबर के बारे में सोच सकेंगे ना। तो गवर्नमेंट को भी कोई वैसी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। बिलाल, ओवरऑल अगर हम अपने डिस्कशन को सम अप करने की कोशिश करें, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? अच्छा, आपने भी जो टैक्सेस की बात की है ना, देखिए पूरी दुनिया इस वक्त चलती है फातिमा डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। ये पाकिस्तान उन कंट्रीज में से है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती ये कौन सा इकोनॉमिस्ट हमें मिले हुए हैं जो हमें ये समझाते हैं कौन बना रहे हैं पॉलिसी? मतलब ये पॉलिसी बड़ी गलत है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, पेट्रोल लेंगे टैक्स देंगे, आप सड़क पे आएंगे आपको छुपा हुआ टैक्स सामने नहीं। मुझे टूल प्लाजा मतलब मैं उसे जगह टैक्स कहता हूँ जो खत्म हो गया फिर भी चलते रहते हैं, कोई पूछ नहीं। आप देखें जरा रोड पे कितने सालों से लगा है, उन्होंने रोड बनाया, फिर गवर्नमेंट खुद पैसे देकर रोड बना रही है, तो फिर वो जो टैक्स ले रहे हैं वो अगर शेखपुरा रोड से लेकर आप लाहौर तक जाते हैं वो टैक्स लेते हैं तो रोड भी देते हैं, आपको अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर चीजें चल रही हैं तो आप चलाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। लेकिन आप ये देखें पूरी दुनिया के अंदर टैक्स डायरेक्ट लिए जाते हैं, आपको पता है मैं यहाँ टैक्स दे रहा हूं, मुझे इसका क्लेम जो मुझे इसके जो भी फवायद मिलेंगे, लेकिन यहाँ टोटल टैक्स इनडायरेक्ट है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है और सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। पेट्रोल पे भी सारे दे रहे हैं, खाने पे भी दे रहे हैं, सेल टैक्स भी दे रहे हैं, होटलिंग पे दे रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पे दे रहे हैं, आप ईच एंड एवरी जगह टैक्स दे रहे हैं। अगर इसी को बिल्कुल सीधा करके लिया जाए और लोगों को भी समझाया जाए कि अगर आपसे सेल टैक्स कहीं लिया जा रहा है तो आप जब एंड पे इनकम टैक्स शो करेंगे तो आप उसके अंदर इसको कटवा सकते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। आप दोनों तरह से टैक्स दे रहे हैं, क्यों लोगों के एक तो बेवकूफ बना के आप लोग फायदा उठा रहे हैं। बेसिकली हमें जो नागर साहब ने कहा बिल्कुल सेकंड करूंगा, हमें पॉलिसी बहुत अच्छा जरूरत है और पॉलिसियां देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 4 साल रही, 3.5 साल के आखिरी 6 महीने जब 3 महीने रह गए, 2 महीने पहले आपने पॉलिसी पेश कर दी टेक्सटाइल की। आपने 2018 के इलेक्शन से पहले जफर सरवर की पॉलिसी पेश की थी, अपनी वेबसाइट पर लगा दी थी, फिर आप किसको बेवकूफ बनाते रहे 3 साल, आखिरी जब 15-20 दिन रह गए, महीना रह गया, आपने पॉलिसी पेश कर दी। डेफिनेटली नून लीग ने एक्सेप्ट नहीं करनी थी, उन्होंने आगे रिजेक्ट कर दी, उन्होंने अपनी अभी तक पॉलिसी नहीं आ सकी। तो पॉलिसी ही मौजूद नहीं है टेक्सटाइल की, जो आपका 60% से मोर देन मतलब आपके टोटल बरामदात जो हैं वो 525 समथिंग मिलियन डॉलर की थी। अगर जो मैं दादा शुमार देखूं उसमें से 299 यानी कि 300 सर्विस की 225 बाकी है और आपके 301 सेक्टर उठा रहा है। तो अब ये देखें कि आपका एक सेक्टर इतना वजन उठा रहा है और फिर आपको वो चीख के कह रहे हैं कि यहां फैसिलिटेशन दें। और फिर में एक एंड पे कंक्लूजन ये है कि हमें टेक्सटाइल अच्छी एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमें वे फॉरवर्ड होकर कुछ और अपने सेक्टर खोलने पड़ेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। जैसे मीट खुला है, बहुत सारे सेक्टर मौजूद हैं वैल्यू एडिशन के, हम 31 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे हैं टोटल,
और भारत हमारा हमसाया मुल्क से हैंड फ्री 110 अरब की बेची जा रहा है, तो हमें भी कुछ ऐसी चीज कर लेनी चाहिए। मोबाइल फोन्स आए हैं, इनको जो थोड़ा सा हमें एडवांस लेके चलें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। मतलब मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट है आपके पास, मौके मौजूद हैं, दुनिया देखती है, दुनिया आपसे मांग रही है, उनको पता है कि यहाँ जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, दुनिया आपको देखती है, आपको मानती है इस हवाले से। सोच ही नहीं है जी, बिल्कुल गवर्नमेंट की इधर ध्यान बिल्कुल नहीं है कि अगर सोचें। आप लोगों से कभी बातचीत की गई है प्रॉब्लम्स के हवाले से, इश्यूज के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कैसे हो सकती है, ये सारा ध्यान तो इनका लॉन्ग मार्च धरनों की तरफ है, वो भी साहब लगे हुए हैं कि ऐसे मुल्क को डिस्टेबल करना है। कोई बैठे आपस में बैठ के डिस्कस करें कि हाँ जी के मुल्क के सारे गद्दार नहीं है, वफादार हैं, मुल्क साहब के लिए अजीज है, हमें भी अजीज है, तो सारे बैठ के जो स्टेक होल्डर हैं बैठ के गपशप करें, इसके बारे में पॉलिसी बनाएं। और मैं अदारों को भी ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई भी हो जी, मुझे इसमें कोई आर नहीं है, सारे अदारे ब्लैक मेलिंग की तरफ जा रहे हैं। ये तो टैक्सेशन की बात है ना, मैं ऊपर अदलिया है, एस्टैब्लिशमेंट, वो क्या कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ जी डंग टपाओ और मिट्टी पाओ, वो ऐसे ही कर रहे हैं और उनकी ब्लैक मेलिंग भी जारी है। कोई बैठने के लिए सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया है। मैं तो कहूँगा कि आने वाले वक्त में अगर ये इन्होंने ना कुछ पॉलिसी बनाई, ना कुछ सोचा, ना बैठे मिल बैठे ना, तो ऐसा इनको फेंटा लगेगा नहीं अवाम की तरफ से। अभी अवाम भी सो रही है, मैं उसको अवाम को भी कहूँगा कि जब वो जागे तो ये इनको परेशानी, ये भाग जाएंगे मुल्क से, इनकी फैमिलीज को मुश्किल आ जाएगी। मैं आपको एक बात वार्न कर रहा हूँ कि जो हालात जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करना चाहिए, कोई मिल बैठ के होना चाहिए। बिलाल, आने वाले वक्त में लगता है कि बैठकर बातचीत की जाएगी? मेरे ख्याल में, मैं खामोशी मेरी आप बेहतर समझ सकती हैं कि आलमी दुनिया में देखें तो लोग बैठकर डायलॉग पे बात करते हैं। यहाँ डायलॉग पे नहीं, यहाँ स्टेजेस पे बात होती है, वो यहाँ से बयान देते हैं, वो दूसरी तरफ से बयान देते हैं, वो वहाँ से लताड़ते हैं, यहाँ से लताड़ते हैं, और फिर वो नागा साहब वाली बात कर दूंगा, सवेर को अखा दखाते रात को पैरी भी पै जाते हैं। पंजाबी जरा समझ आती है ना जल्दी, तो वो ये ज़रा कॉन्सेप्ट हमारे ये रिवाज चल गया बेसिकली कि हम सुबह को ज़रा एक दूसरे को तड़ियाँ लगा रहे होते हैं, वो ज़रा आवाम को चार्जअप करे ना, रात को इकट्ठी चाय भी पीते, सारे ये एक है अवाम है। ये नागा साहब वाली बात बड़ी 100% राइट है। अवाम जाग गई तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ रहना भी और जहाँ कुछ, क्योंकि ये मुल्क रहेगा इंशाल्लाह, ये रहे ना रहें, ये धरती रहनी है, ये सब जलाली परचम लहराता रहेगा इंशाल्लाह। आई रियली होप के जो भी इश्यूज हमारी इंडस्ट्री को करंटली फेस करने पड़ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। एट द एंड ऑफ द डे आप बैठकर बातचीत करें और कौन सा ऐसा मसला है जो कि सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमारी इंडस्ट्री में पोटेंशियल है। और फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं, हमारी तो वैसे ही टेक्सटाइल सेक्टर के साथ फ्रॉम डेकेड्स अगो यहाँ पर हो रहा है, बल्कि सेंचुरीज अगो एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट। एंड उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए चीज़ों को, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप बैठें डिफरेंट सेक्टर के साथ, एसएमई सेक्टर के साथ, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ, उनके प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में समझने की कोशिश करें। बिलाल, क्या एक रीज़न ये भी है, ब्रीफली अगर हम इस पर बात कर सकें, एक रीज़न ये भी है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें से कोई भी एक्चुअली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इंडस्ट्री के अंदर? क्या ये भी एक रीज़न है? नहीं, मेरे ख्याल में पॉलिसी मेकर ही नहीं है। लोग जो पार्लियामेंट में बैठे वो लोग इन्वॉल्व हैं। आप देखें, मैं आपको एक फखर इमाम का नाम लेता हूँ, बहुत बड़े ग्रोवर हैं, किसान है। किसान जिसके पास 2 एकड़ गंदम है, 5 एकड़ उसके पास से डंडे से उठाई गई है, अपनी हम महंगे दामों बेची जाते हैं। समझ फिर इनको ऐसे पंजाब, मैं जानबूझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपको तब तो नहीं ख्याल आया जब एक गरीब के किसान के कितने 1800 2000 की डंडे से उठाई है, अब 5500 रुपए का बी मिल रहा है। तो इस वक्त आपकी कपास आपकी गंदम नहीं लग रही। अब अगर देखिएगा, ये तो भी कुछ भी नहीं है बहरान, जो अगले साल बहरान आना है ना गंदम का, लोगों को गंदम आटा मिलना नहीं है। क्यों? लोग सरसों की तरफ जा रहे हैं, ना डीएपी पड़नी है ना यूरिया पड़नी है, वो लगाई जा रहे हैं। क्यों? वो सस्ते दामों है और अमाउंट उसकी बहुत ज्यादा बिक रही है, वो हजारों में उसका 1 एकड़ की काश्त के ऊपर आपको आ रहा है। और ये कितने की मिल रही है जी? और इसकी अगर देखें आपका गंदम गन्ने का रेट निकल गया 300, अभी इसका जब नहीं होगा, आपकी पछेती हो जाएगी गंदम, तो और आपको नुकसान होगा इसका। एंड आई रियली होप कि इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू थी आज हमारा फर्स्ट हाफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड डिफरेंट इशूज़ के हवाले से था जो कि हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एंड पर हमने कंक्लूड किया विद व्हाट्स द वे फॉरवर्ड एंड किस तरह से चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है, किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी बात की, कहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना ज़रूरी होगा, आने वाले वक्त में क्या हमें इकदाम या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि एक्चुअली में हम उसका असर देख सकें और हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली हम लोगों को ग्लोबल स्टेज पे प्ले आउट होता हुआ नजर आए। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। हमेशा हमारी कोशिश रही है कि आप लोगों की जो डिफरेंट इशूज़ हैं उनको आगे लेकर आएँ। कोशिश करेंगे कि इस सेगमेंट के दौरान भी कुछ ऐसा ही करें और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे जिनसे ओवरऑल वफाकी महसूब के हवाले से बातचीत करेंगे। तो जी मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ गजनफर मेहदी साहब मौजूद हैं जो कि इंचार्ज फैसलाबाद वफाकी महसूब हैं। आपको वेलकम कहते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि हमारी हमेशा कोशिश है कि आवाम की आवाज़ को आगे लेकर आएँ और आवाम की अवेयरनेस के लिए डिफरेंट चीज़ों को उनके सामने रखें। इस डिपार्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करते हैं, बताइएगा, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि क्या फंक्शंस हैं या क्या चीज़ें हैं एक्चुअली में हैंडल की जाती हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी और अपने महकमे के बारे में एक इजमाली एक जायज़ा पेश करने का मैं कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि वफाकी महसूब का इदारा जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं या उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं और जितने भी उनके ज़ैली इदारे हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ वगैरह, उनके ख़िलाफ़ जो आवाम की शिकायत होती हैं वो उनको डील करता है, ये शिकायत सुनता है। ये इदारा आपकी इत्तला के लिए 1983 में पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया गया था और सरदार इकबाल साहब इसके पहले वफाकी महसूब थे। इसके बाद ये गाए बगाए जैसे जैसे लोगों की शिकायत बढ़ती रहीं और वॉल्यूम ऑफ वर्क बढ़ता रहा तो इसका दायरा इख्तियार भी और मुख्तलिफ, पहले ये इस्लामाबाद में सिर्फ हुआ करता था एक ऑफिस हमारा, उसके बाद फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इसको इस्टेब्लिश किया गया चारों सूबों में। और अब अल्लाह का शुक्र ये है कि इतनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ चुकी हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 17 हमारे रिजली ऑफिस जो है ना वो काम कर रहे हैं, जिसमें से एक फैसलाबाद उनमें से एक है। ये फैसलाबाद का ऑफिस जो है ना 2001 में कायम किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव इस इदारे का कायम करने का ये था कि फेडरल गवर्नमेंट के वो इदारे जो कि आम आवाम के साथ मेल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उनकी छोटी छोटी जो शिकायत होती हैं उनको भी डील करने में वो तजाहुल से काम लेते हैं जिसे कहना चाहिए, तो उनको डील करने के लिए वफाकी गवर्नमेंट ने ये एक ऑर्डिनेंस के तहत 83 में ये इदारा कायम किया था। तो इसके अलावा जो शुरू में तो लोगों को आम अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब तो जैसे जैसे ये प्रिंट मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने का दौर आया है, लोगों में इसमें अवेयरनेस भी हो गई है। जैसे आपने आज मुझे इनवाइट किया तो आज मैं आवाम तक हमारी आउटरीच हो जाएगी, तो हम आवाम को बताएंगे कि ये इदारे का मकसद क्या है और क्या है। जैसे जैसे आप गुफ्तगू बढ़ाएंगे तो मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। बिल्कुल। शुरुआत करते हुए कोशिश करते हैं कि वन बाय वन आवाम के लिए चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहले तो क्या तरीकाकार है अगर कोई कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं, कुछ ये भी बता दीजिएगा कि और एक दफ़ा फाइल कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो उसके बाद क्या स्टेप्स? हाँ, इसका बड़ा सादा तरीका है फातिमा कि हमारे पास 4 चैनल्स हैं कंप्लेंट फाइल करने के। एक तो सिंपल एक कागज़ के ऊपर लिख कर आम आदमी कंप्लेंट जो है ना अपना शनाख्ती कार्ड लगाकर वो हमारे किसी भी ऑफिस को डिस्पैच कर सकता है, वो बाय हैंड भी डिलीवर किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन है, डायरेक्ट वेबसाइट है हमारी, उसके ऊपर जाके ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसके अलावा हमारा SMS 1055 जिसके ऊपर आप सिंपल कंप्लेंट लिख के आप कर दें तो फौरी तौर पर वो दर्ज हो जाती है। और जैसे ही हमारी कंप्लेंट दर्ज होती है हमारा ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना वो एक नोटिस जनरेट कर देता है सिस्टम, क्या आपकी हियरिंग कब होगी, कौन से ऑफिसर कौन से एडवाइजर आपकी हियरिंग करेंगे, और 1 हफ्ते का हम या मैक्सिमम 2 हफ्ते का हम उसको नोटिस देते हैं। एजेंसी को भी जिसके खिलाफ शिकायत होती है और कंप्लेनेंट को भी हम आगाह कर देते हैं, जी आपकी इस तारीख को इस हियरिंग है, आप फलाने ऑफिसर के पास आ जाएं। और ना इसमें किसी वकील करने की जरूरत होती है, ना कोई इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है कि आपको कोई पैसा जमा कराना ही है। सिंपली आपने वॉक इन करना है उस ऑफिस को और वो आपकी कंप्लेंट, और एजेंसी के को हम इसलिए नोटिस करते हैं ताकि उसके नोटिस में आ जाए शिकायत और वो उसका प्रॉपर उसकी रिपोर्ट हमारे पास लेकर आ जाए।
تو یہ طریقہ کار ہے اس کا. اچھا، ایک دفعہ انویسٹیگیشن جب شروع ہو جاتی ہے تو کس طرح کے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ ہاں، چیلنجز اس میں خاص نہیں ہے. ہمارے میکسیمم ہماری ایک بیوٹی ہے ہمارے سسٹم کی کہ ہم نے فیصلہ جو ہے نا 60 ڈیز کے اندر فائنل کرنا ہوتا ہے ہمیں. اور میکسیمم ہماری کوئی تقریباً 80% شکایات جو ہوتی ہیں نا فرسٹ ہیئرنگ یا میکسیمم سیکنڈ ہیئرنگ میں ہم اس کو ریزالو کر دیتے ہیں ایشوز. ادھر سے ایجنسی اپنا جواب لے کر آتی ہے, ادھر سے ہم موقف سنتے ہیں اپنا اس کا کمپلیننٹ کا, اور وہیں پر ہم بیٹھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں فوری طور پر. اور ود ان 45 ڈیز ہمیں وہ فیصلہ تحریر کر کے ایڈوائزر کو جو ہیئرنگ کرتا ہے وہ ہمیں وفاقی محتسب اسلام آباد کو بھیجنا ہوتا ہے. فائنل اپروول وہاں پر ہوتی ہے. ان کے اپروول کے بعد وہ فیصلہ جو ہے آٹومیٹیکلی اپلوڈ ہو جاتا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر. کاپی کمپلینٹ کو بھی چلی جاتی ہے اور ایجنسیز کو بھی چلی جاتی ہے. اس میں آئی ایم پریٹی شیور بہت ساری ایسی کمپلینٹس بھی ہوتی ہوں گی جو کہ شاید اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے. کس طرح آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کمپلین جو ہے اسے آگے لے کے جانا ہے اور یہ کمپلین جو ہے وہ ہمارا رجسٹریشن سسٹم ہے. جب جیسے ہی کمپلینٹ آتی ہے ہمارا رجسٹرار بیٹھے ہوئے وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کمپلینٹ مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ صوبائی محکموں کے اگینسٹ ہمیں آ جاتی ہیں تو اس کو ہم خود تو نہیں سنتے لیکن ہم وہ فارورڈ کر دیتے ہیں صوبائی محتسب کو تاکہ اس کا ٹائم ضائع نہ ہو کمپلینٹ کا کہ وہ جی ہم کمپلینٹ کو واپس کر دیں جی ہم نہیں سن سکتے. لیکن ہمارا ایک سسٹم ایسا ہے کہ ہم آٹومیٹیکلی وہ اگر پنجاب محتسب کی ہے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. اب تو بینکنگ محتسب بھی بن چکے ہیں, انشورنس کے محتسب بھی آ چکے ہیں, اور اس طرح جو کنسرن جس ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. لیکن جو ہمارے سے کرتی ہے جیسے اب بعض منسٹریز ایگزمپٹڈ ہیں انڈر دی آرڈیننس, جیسے منسٹری آف ڈیفینس ہے وہ ہم نہیں سن سکتے, پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کی ہم کمپلینٹ نہیں سن سکتے, مطلب یہ بائی لا ہمیں بار کیا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں مثلا اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایجنسیز تو ہم سب سے زیادہ اگینسٹ جو آتی ہیں کمپلینٹس وہ وابڈا کے اگینسٹ یہ جو جنریشن کمپنیز ہیں فیسکو, لیسکو, جیسکو, یہ ہیسکو, ان کے اگینسٹ زیادہ تر آتی ہیں. اچھا, کس طرح کی کمپلینٹس ہوتی ہیں یوزلی اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں, اگر میں مثال جنریشن کمپنی کا لوں, فیسکو کا لے لیں. فیسکو کے اکثر ان کے بلنگ کے بہت ایشوز ہوتے ہیں. بلنگ کے ایشو ہیں, کنیکشنز کے ایشو ہیں, پھر الیکٹریفیکیشن کے بعض علاقوں میں الیکٹریفیکیشن نہیں ہوئی ان کے ایشوز آ جاتے ہیں جی کہ فلانے گاؤں میں بجلی دے دیا ہے, ہمارا ساتھ والا گاؤں ہے اس میں بجلی نہیں آئی. اس قسم کے پھر یہ انسٹالیشن آف ٹرانسفارمرز وغیرہ بڑی بڑی انڈسٹریز کے جو کنیکشنز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. تو ہم ان کو پھر کنسرن ایجنسیز کو انوالو کر کے وہ ہم کر لیتے ہیں. اچھا, اینڈ وابڈا کے خلاف بہت لارج نمبرز میں کمپلینز آتی ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ؟ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ میکسیمم یہ 99% لوگوں کو تو یہی ڈیل کرتی ہے. ہماری بجلی کی فراہمی تو سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتی ہے عوام تو اسی سے یہ ہو گیا, اور سوئی گیس کا ہو گیا. سوئی گیس کا بھی نیٹ ورک پورے پاکستان میں نہیں پھیلا, لیکن یہ وابڈا یہ جو بجلی کا نیٹ ورک ہے یہ تو آلموسٹ پاکستان کو پورے کور کرتا ہے. اسی لحاظ سے پھر ان کی نمبر آف کمپلینٹس بھی زیادہ ہیں, اور ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں اس میں 80% انہی کے اگینسٹ ہوتی ہیں, باقی 20% باقی محکموں کے اگینسٹ ہوتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کون سے جس طرح آپ بات کر رہے تھے اور کون سے ادارے ہیں جن کے خلاف زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے نا سوئی گیس کے خلاف بہت کمپلینٹس آتی ہیں. اس میں کنیکشنز کے ایشو ہیں, اس میں بلنگ کے ایشوز آ جاتے ہیں, اور یہی پھر انسٹالیشنز کے ایشو ہیں کہ ہمارے پاس گیس نہیں آئی, فلانا MNA نے اپنے علاقے میں لگوا دی ہے, ہم مخالف پارٹی سے تو ہمیں نہیں لگے ہیں. اس قسم کی ہمارے پاس کمپلینٹس بہت آتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر نادرا کا آفس ہے, پھر EOBI امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے خلاف پینشنرز کی بہت آتی ہیں ہمارے پاس. پھر AGPR اور اکاؤنٹنٹ جنرل کے اگینسٹ آتی ہیں, لوگوں کے پینشنز کے ایشوز ہیں, لوگوں کے GP فنڈ کے انکیشمنٹس کے. اور ریلویز کے خلاف بہت کمپلینٹس آتی ہیں. ریلویز کے خلاف ہمیں زیادہ تر پینشنرز کی آتی ہیں, یا پھر PM پیکج کے تحت اگر ڈیورنگ سروس کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے ڈیوز اس کو فیملیز کو نہیں مل رہے, ان کے خلاف ہمارے پاس کمپلینٹس آ جاتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر ہم بیچ میں انوالو ہو کر اس کو پھر ہم اس کو ریزالو کروا دیتے ہیں, اور وہ پھر ایکسپیڈائٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا, اب فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ادارے کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے, آپ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, کس کو کانٹیکٹ کریں گے ادارے میں؟ ہم جو کنسرن جیسے فیسکو کی مثال ہے, فیسکو کا ایک جو سرکل ہے وہ ایک جو ان کا ایکسین ہے وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے, تو ہم ایڈریس ایکسین کو کریں گے اس کو.
اس کو ہم ایڈریس کریں گے کمپلین, اسی سے پھر ہم جواب طلبی کرتے ہیں, اس کی رپورٹ ہم انوائٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک دفعہ آپ کے پاس ان کا جواب آ چکا ہے, کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے یا کس طرح اینالائز کریں گے کہ اف اٹس گڈ انف یا اس پر مزید ہاں نہیں, وہ جواب تو آتا ہے, ساتھ ان کا ریپ بھی ہوتا ہے, وہ ان کا ایک فوکل پرسن ہوتا ہے, وہ سینئر لیول کا, ایکسین لیول کا ایک آفس ہوتا ہے. ایک اگر ایس سی کے ایک انڈر 4-5 ایکشنز آتے ہیں, ان میں سے ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتا ہے ایس سی, وہ فوکل پرسن along with his رپورٹ آ جاتا ہے, تو وہیں پر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیکنیکل آدمی ہوتا ہے, تو ہم چیزیں سمجھ کے اور پھر اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں. اچھا, اور کبھی اس طرح سے اگر کوئی اس طرح کے انسٹنس ہو جہاں پہ آپ جواب سے مطمئن نہ ہوں آخر تک, تو وہ پھر ہم ریلیف فائنڈنگ بناتے ہیں اس کو, پھر ہم اپنا کنکلوژن دیتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم ایگری نہیں کر رہا, تو پھر ہمارا ایک کردار جج کا ہی کردار ہے کہ دونوں طرف کا موقف سن کے رپورٹ کا جائزہ لے کر جو ہم فیصلہ ہوتا ہے قانون کے تحت, جو اسٹیبلش رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جو ہوتا ہے, پھر ہم اس کو ریلیف بھی دیتے ہیں. اگر بعض اوقات چوری کے کیسز آ جاتے ہیں, وہ پھر ہم پورا اسٹیبلش کرتے ہیں چیز کہ واقعی اس نے کنزیومر نے چوری کی ہے, انہوں نے چوری کا بل ڈالا ہے اس کے اوپر, اس کا ڈسکنیکشن کی وجہ ہوئی. اس میں یہ ہے کہ اس کو فارمیلٹیز ایجنسی نے پوری کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. فرض کریں کہ ایک چوری پکڑنے کے لیے ایک ایس ڈی او کی ٹیم کو ایکچولی وزٹ کرنا چاہیے, اس کو وزٹ کرے گا, فوری طور پر وہ ایف آئی آر درج کروائے گا. وہ بعض اوقات تو ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی, ایسی چوری کا الزام بعض لوگوں پہ لگا کے, پرسنل دشمنیاں بھی ہوتی ہیں علاقوں میں لائن مینوں وغیرہ کی, غلط بل بھی ڈال دیں, وہ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے فارمیلٹیز پوری کی ہیں کہ نہیں. اگر فارمیلٹیز پوری نہیں کی تو ہم پراپر ریلیف دے دیتے ہیں پھر کنزیومر کو. اچھا, فیک کمپلینٹس بھی آپ کے پاس کافی آتی ہوں گی, فیک آتی ہے, ہمارا پھر ریگولیشنز ہیں, ہم اس کو جائزہ لیتے ہیں. اگر جیسے سنونیمس قسم کی ڈسانونیمس قسم کی کمپلینٹ آ جاتی ہیں ہمارے پاس, جن کا کوئی بعد میں, اچھا ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے کمپلینٹس کو لازمی دینا پڑتا ہے. جیسے ہی آتا ہے ہم کمپلیننٹ کو رجوع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے تو کمپلین ہی نہیں کی ہے, پھر ہم اس کو کلوز کر, ہماری ایک کلوز ہے اس کے انڈر ہم کلوز کر دیتے ہیں اس کو. اچھا, ویریفائی کرتے ہیں ہر کمپلین کو. ابھی کووڈ کے دنوں میں آپ کا سن کر حیرانی ہوگی کہ ہم نے پھر یہ ان کانٹیکٹ ہم نے بلانے بند کر دیے تھے کمپلیننٹس کو. صرف ریپ آف دا ایجنسی آتا تھا, ان کی رپورٹس آتی تھی, اور پھر کمپلیننٹ کو ہم آن لائن لے لیتے تھے, واٹس ایپ پہ لے لیتے تھے یا ٹیلی فون پہ لے لیتے تھے. اچھا, یہ وہ بڑا انکریجنگ ہوا ہے ہمارے لیے. ٹیکنالوجی ہمارے زیادہ تر ہم کمپلینٹ کو اب جوہر آباد وغیرہ یا یہ اپنا جڑاں والا وغیرہ دور دور سے آتی ہیں, تو وہاں سے ہم ان کو آن لائن لے لیتے ہیں. اچھا, ٹیکسیشن کے حوالے سے کس طرح کی کمپلینٹس آپ کے پاس یوزلی آتی ہیں؟ ٹیکسیشن کے حوالے سے ہمارے ان کا ٹیکسیشن کا اومبڈسمین علیحدہ ہیں ان کے. اچھا, ان کا گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیکسیشن اومبڈسمین الگ بنایا ہوا فار ٹیکس پرپزز, وہ پھر ان کو ریفر کر دیتے ہیں. ہمارے پاس آتی ہیں اگر کوئی اپائنٹمنٹس وغیرہ ہوئی ہیں, وہاں کوئی ریکروٹمنٹ سسٹم ہوئے ہیں, اس میں کوئی وائلیشن کی ہے, انہوں نے یہ وہ کی ہے, کوئی کینڈیڈیٹ کہتا ہے جی میرے نمبر زیادہ تھے, مجھے میرے سے زیادہ کم والے کو انہوں نے رکھ لیا, اس قسم کی ہمارے پاس. اچھا, اور آپ نے چوری کے حوالے سے بھی بات کی, جس طرح سے بجلی کی چوری کی جاتی ہے, بل میں ایڈیشن ہو جاتا ہے اس کا, اس طرح کے کیسز کو کس طرح آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ اگر چوری کا کیس انہوں نے پکڑا ہے کسی بھی جنریشن کمپنی نے یا فیسکو نے فرض کریں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو پروسیجرز ہیں انہوں نے فالو کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ غلط تو چوری نہیں ڈال دی اس کے اوپر. پھر ہم اس کا ایک کنزمپشن ڈیٹا منگواتے ہیں, PITC ڈیٹا کہلاتا ہے پچھلے 3 سال کا. اس سے ہمیں اس کی کنزمپشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا کہیں ڈپ آ رہا ہے کسی کنزمپشن میں, اگر پہلے وہ 400 یونٹ 300 کر, پھر ایک دم وہ 100 یونٹس پہ آ گیا, 50 یونٹس پہ آ گیا 3-4 مہینے, تو وہاں وہ چیز ظاہر کر دیتی ہے کہ یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ چوری کا کیس بنتا ہے, یا 3-4 مہینوں کا جو ڈالا ہوا ہے وہ ایک کلیئر ہو جاتی ہے پکچر ہمیں. اچھا, اور جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ڈفرینٹ اداروں کی طرف سے جب آپ ان کے ریپرزینٹیٹیوز آتے ہیں, کبھی اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ نالجبل نہ ہوں یا وہ کیس سے نہیں, وہ پھر ہم ایڈجنٹ کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارا جو نوٹس جاتا ہے نا اس کی لینگویج یہ ہے کہ ناٹ بلو دین گریڈ 18 یا 19 آفیسر, ویل کمپیٹنٹ آف نوئنگ دی رولز اینڈ ریگولیشنز, اور کیس کے بارے میں پورا وہ تیار ہو کر ہے. یہ ہمارا نوٹس میں باقاعدہ لینگویج ہوتی ہے. اور کس طرح کے ایویڈنس آپ کو دیے جاتے ہیں پروف کرنے کے لیے کہ ادارے کی طرف سے کوئی غفلت یا غلطی نہیں کی گئی؟ وہ پھر اپنی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ باقاعدہ جو ہمارا نوٹس جاتا ہے تو وہ ایک ان کی ٹیم ہوتی ہے, وہ وزٹ کرتی ہے, اس سائٹ وزٹ کرتی ہے کہ جو اس کے اوپر غلط بل ڈالا ہوا ہے
وہ واقعی ہے. اگر مثلا ایک کنزیومر کا مکان ہی 3 مرلے کا ہے, 3 مرلے کا مکان ہے, اس کے 2 کمرے ہیں, اس میں 2 پنکھے لگے ہوئے ہیں, 4 بلب لگے ہوئے ہیں, اس کو انہوں نے بل ڈال دیا ہے اے سی یونٹس کا, ایئر کنڈیشن کے, جس کے گھر میں اے سی لگا ہوا, وہ پھر ہم ایک اسپیشل انسپیکشن ہوتی ہے ہمارے انسٹرکشنز کے تحت, وہ ٹیم جاتی ہے, ایس ڈی او کی ٹیم پوری جاتی ہے, وہ جا کے انسپیکٹ کرتی ہے جا کے کہ باقی اس کا لوڈ اتنا ہے کہ نہیں ہے. جو ایکچوئل لوڈ ہوتا ہے پھر اگر زیادہ ڈالا ہوا تو پھر ہم وہ لوڈ اس کے کنزمپشن کے مطابق کر کے ہم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. نادرا کے ساتھ کس طرح کی کمپلینٹس آپ کو نادرا کے ساتھ زیادہ تر یہ CNIC کے حوالے سے آتی ہیں, کس طرح کی؟ کیونکہ ڈیٹا کسی کا اپڈیٹ ہو رہا ہے. اچھا, بعض اوقات یہاں پہ ہمارے چھوٹے علاقوں میں تو بہت غریب لوگ رہتے ہیں نا, اب جیسے کسی نے ڈیٹ آف برتھ اپنی چینج کرانی ہے یا نام چینج کرانا ہے, فادر نیم یا کرانا ہے, اس کی انہوں نے مختلف فیسیں رکھی ہوئی ہیں, 1000 روپے سے لے کے 10,000 روپے تک. اگر 10,000 روپے کا جس کو فیس دے گا وہ بیچاری کہاں سے دے گا یا کیا کرے گا وہ پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ کو کمپیشنیٹ طور پر اس کو کنسیڈر کریں, اس کو کر لیں, کیونکہ اب رولز میں تو 10,000 روپے ہے اگر کسی کا پرٹیکولر چینج ہونے ہیں, تو وہ پھر ٹرائی کرتے ہیں اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی. اچھا, اینڈ کرپشن آف کورس ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے ہمارے اداروں میں, کیا کرپشن سے ریلیٹڈ آپ؟ نہیں, کرپشن سے ریلیٹڈ ہم ڈیل نہیں کرتے, وہ پھر ہم کہتے ہیں جی آپ پراپر فورم, کیونکہ کرپشن کا ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے کسی اگینسٹ, اس میں ایویڈنسز اگر انوالو ہیں یا وہ ہیں تو پھر ہم کمپیٹنٹ فورم یعنی کہ جو سول کورٹس وغیرہ ہوتی ہیں نا, ہم وہ ادارے کو بھی یا دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس سے رجوع کریں, یہ ہماری کمپیٹنسی میں نہیں آتا. ہماری صرف میل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہم ڈیل کرتے ہیں. اوورسیز کے حوالے سے بھی میں بتا دوں آپ کو کہ وفاقی محتسب جو ہے نا اوورسیز جتنے پاکستانیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے 7 جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں پاکستان کے, وہاں پر 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائے ہوئے ہیں, یعنی کہ اس میں وہاں پر ANF کا نمائندہ بھی ہوتا ہے, کسٹمز کا بھی ہوتا ہے, اس کا FSF کا بھی ہوگا, اور کنسرن جو بھی جتنی بھی ایجنسیز وہاں ڈیل کرتی ہیں ایئرپورٹ کے اوپر ان کے نمائندے, اگر کسی کو شکایت ہے تو وہاں پر ہوگی. آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ لاسٹ ایئر 2021 میں مور دین 67,000 یہ ڈیل ہوئی ہیں اس کے فیسیلیٹیشن سینٹر کے ڈیسک کے اوپر پورے پاکستان میں, اور تقریباً کوئی 27 to 28,000 جو ہے یہ ہمارے جو ایمبیسیز ہیں غیر دوسرے ملکوں میں, وہاں کے لوگوں ایمبیسیز میں ڈیل کیے ہیں. تقریباً 27,000 کمپلینٹس پاکستانیوں کی. اچھا, پاکستان میں کتنی آپ کے خیال میں, if you were to put a number on it, کتنی کمپلینٹس آن اے ایئرلی یا منتھلی بیسس؟ ہاں, یہ میں آپ کو بتا دوں جو 21 میں ہم نے کی ہیں وہ تقریباً 1,06,000 6,000 کمپلینٹس ہم نے ڈیل کی ہیں, اور اس وقت کی جو فگر ہے نومبر تک کی وہ 147 سے کراس کر گئی ہوئی ہے. اچھا, اینڈ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں جو جس طرح آپ نمبرز پٹ کریں, بہت مشکل ہوتا ہوگا ٹائم دینا, انویسٹیگیٹ؟ ہمارے یہاں جو ہے نا, میں نے بتایا نا 17 سینٹرز ہیں ہمارے پورے پاکستان میں, مین ہیڈ کوارٹر ڈیوائڈ کیے ہیں. پھر ہمارے جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں سارے ریٹائرڈ, آلموسٹ 90% ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں, گریڈ 20, 21, 22 کے. مطلب وہ ایکسپیرینس ہے ان کا, وہ تو ایک کمپلینٹ دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ایشو کیا ہے یہ, تو وہ ہمیں بڑا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. بالکل, اینڈ اس سے پہلے مزید گفتگو کریں, ایک بریک لیتے ہیں, کہیں مچائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سیریس چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو آئے تھے, آج ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم نے ڈسکس کیا کس طرح سے آپ کمپلین فائل کر سکتے ہیں اگر آپ وابٹا, ریلوے, سوئیکاس, نادرا ایکسیٹرا اور بھی کئی ڈفرینٹ اداروں کے اگینسٹ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایشوز ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ فائل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے اس سبجیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. جب کوئی بھی کمپلینٹ آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کو کسی بھی طرح سے فائل کی جاتی ہے, کیا کبھی انونیمسلی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ کمپلین فائل کرنا چاہتے ہیں؟ جی ایسے ہوتے ہیں. وہ پھر جب میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جیسی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم اس کو میسج کر دیتے ہیں اس کو کنسرن اس کے فون کے اوپر, سیل فون کے اوپر. وہ سیلف جنریٹڈ ہوتا ہے, ہمارا سسٹم ایسا ہے, وہ کر کے تو اس کو ایجنسی کو ہی بھیج دیتے ہیں کمپلینٹ, اس کو بھی جاتا ہے. ہارڈ کاپی بھی جاتی ہے بعد میں نوٹس کی, لیکن جب ہمیں رسپونڈ نہیں ملتا اس کا, یا ہم ٹیلی فون جب کرتے ہیں, ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوتی ہے,
تو ایک دن پہلے ہمارا اسٹاف جو ہے نا رابطہ کرتا ہے کمپلیننٹ سے بھی اور ایجنسی سے بھی کہ کل آپ کی ہیئرنگ ہے، آپ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. اس پہ پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو غلط قسم کی کمپلینٹ کسی نے لانچ کر دی. اچھا، اویئرنیس کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور اوور آل اگر ہم عوام کی بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے اویئر ہے؟ اویئرنیس آپ کے جیسا اپنا انٹرو میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو ابھی تک عام طور پر پتہ نہیں ہے اس ادارے کا. صحیح بات تو یہ ہے، جیسا کہ آپ کا چینل ہو گئے یا باقی چینلز ہو گئے، جیسے آپ نے آج مجھے بلایا، لوگ سن رہے ہیں، یہ آؤٹ ریچ ایک ہو گئی ہے، لوگوں کی پتہ چل رہا ہے محکمے کا. اس قسم کی ہم نے جو ہے نا جتنے بڑے بڑے پبلک پلیسز ہیں وہاں ہم نے اپنے اس کے اوپر وہ لگائے ہوئے ہیں، پوسٹر لگائے ہوئے ہیں، ہم نے یہ فلیکسز لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی اپنا ایجنسیز ہیں ان کے مین آفیسز ہیں وہاں ہم نے اپنے لگائے ہوئے ہیں پوسٹرز وغیرہ، یہ فلیکسز لگوائے ہیں تاکہ عام لوگوں کو اس کا علم ہو. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ سیمینارز وغیرہ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں جا کے ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں. بڑے بڑے ادارے جو ہیں ان کو ہم جا کے میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس میں بھی عام جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے ہم کمپین چلاتے ہیں باقاعدہ سے. جب انویسٹیگیشن کے بعد اگر کوئی بھی کمپلینٹ پروو نہ ہو پائے، کیا اس طرح کا بھی ہوا ہے کہ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا، آپ کیس کو لے کر چلے رہے اینڈ پہ یا تو فالس نکلی، اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں؟ وہ کلوز کر دیتے ہیں پھر. مطلب ایک ہمارے کس طرح کی پینلٹی؟ یا تو ہاں یا تو ریلیف ملے گا اس کو یا اس کو ریجیکٹ ہو جائے گی. اس کی دو تو مین کیٹیگریز ہی ہیں. زیادہ تر ہماری کمپلینٹس جو ہوتی ہیں نا وہ میوچل ایگریمنٹس ہی ہو جاتی ہیں کیونکہ ایجنسی نے اکثر غلطیاں کی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا، تو جب ہمارے پاس آتے ہیں اپنا ریپلائی وغیرہ لے کے رپورٹ لے کے مان جاتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پتا ہوتا ہے. تو 90 تقریباً میجورٹی آف کمپلینٹس جو ہے نا وہ میوچل ایگریمنٹ کے تحت ہم وہ ایگری ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ایک تو ریجنل آفیسز ہیں یہ جیسے فیصلہ آباد میں ہیں، ہمارے اندر ہم نے اب ایک آؤٹ ریچ پروگرام، ہمارے کمپلینٹ ریزولوشن پروگرام ہے ہمارا، جس میں ہماری مہینے میں 2 مرتبہ ہم جیسے فیصلہ آباد کے تحت جڑاں والا ہماری ٹیم جاتی ہے، وہاں پر آن دی اسپاٹ جا کے کمپلینٹ سنتے ہیں. جا کے ان کو طریقہ وہی ہے، نوٹسز پہلے جاتے ہیں کہ فلانی ڈیٹ کو ہم آ رہے ہیں وہاں پر، تو آپ وہاں پر آ جائیں، تو وہ آ جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہے سائی وال تک ہمارا ایریا ہے، سائی وال ہماری ٹیم جاتی ہے مہینے میں 2 مرتبہ. اسی طرح اپنا جھنگ اور ٹوبا ٹیک سنگھ وغیرہ، یہ ہمارا آؤٹ ریچ پروگرام ہے. ہم وہاں پر جا کر یہ کمپلینٹ سنتے ہیں آن دی اسپاٹ تاکہ لوگوں کو ہمارے پاس یہاں آنا نہ پڑے یا کچھ کرنا پڑے. تو وہ بھی ایک خاصا نمبر ہے پورے پاکستان میں، تقریباً اس وقت 49-50,000 قریب جو ہیں کمپلینٹس ہیں ہم نے اس طرح آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت ڈیل کی ہیں. وہ ڈفرینٹ اداروں کی طرف سے آف کورس جس طرح رسپونڈ کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو غلطیاں ہیں، غلطیاں کسی بھی جگہ پہ ہوتی ہیں، کیا کوشش کی جاتی ہے آگے وہ اوائڈ کی جا سکتی ہیں؟ ہاں، اس میں آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ وفاقی محتسب نے اس تقریباً 27 اسپیشل رپورٹس پریپیئر کی ہیں اچھا، تمام محکموں کے بارے میں. اس میں ان غلطیوں کا پوائنٹ آؤٹ کرنا اور اپنی ریکمنڈیشنز دینا وہ دی ہیں باقاعدہ. اس کی لائٹ میں پھر کئی محکموں نے، جیسے یہ نیپرا ہے، نیپرا نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن میں تبدیلیاں کی ہیں وفاقی محتسب کی ریکمنڈیشنز کے اوپر. اس کی وجہ سے بھی وہ چیزیں کافی ایڈریس ہوئی ہیں عام پبلک کی. آپ نے جس طرح رپورٹ کی بات کی، کتنے کیسز کو فائل کرتے ہیں؟ اگر ریپیٹیٹیولی ایک ہی طرح کی کمپلینٹ ایک ہی ادارے کے اگینسٹ آ رہی ہے، کتنی جب ہو جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اٹس ٹائم کہ ہم انہیں ریکمنڈیشنز اینڈ سجیشنز دیں؟ وہ پھر وفاقی محتسب فیصلہ کرتے ہیں. اینول ہماری رپورٹ آتی ہے دسمبر کے بعد، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ریپیٹڈ ہوئی ہیں تو انہی کو وہ پھر بنا کر تو وہ پھر وہ متعلقہ محکموں کو بھیج دیتے ہیں. جس کے تحت جو موجودہ ہمارے وفاقی محتسب ہیں اعجاز احمد قریشی صاحب، انہوں نے لاسٹ ایئر چارج لیا ہے. انہوں نے ایک اور بڑی اچھی چیز انٹروڈیوس کی. انہوں نے ہمارے پروویژن ہے باقاعدہ لاء میں کہ پہلے یہ نہیں تھی انووک، اب ہم نے وہ انسپیکشن کرنی شروع کر دی ہیں جا کر محکموں کی، جیسے کہ EOBI کا یہاں پر محکمہ ہے، نادرا کی ہے. ہم نے ریسنٹلی اب کل جو ہے نا ہمارے یہاں ریلوے اسٹیشن کا ہم نے انسپیکشن کیے جا کے، وہاں دیکھی ہیں کہ عام پبلک کے لیے فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا بندوبست، اس قسم کی چیزیں. تو اس قسم کی انسپیکشن بھی انٹروڈیوس کر دیا ہے. اور وہ انسپیکشن رپورٹس جو ہوتی ہیں نا وہ ہم وفاقی محتسب کو بھجواتے ہیں، پھر وہ کنسولیڈیٹ کر کے اگر EOBI کی ہم نے 6 انسپیکشنز کی ہیں پورے پاکستان میں، تو اس میں سے کامن جو ریکمنڈیشنز وغیرہ ہوں گی اور ایڈ کر کے وفاقی محتسب کنسرن چیئرمین EOBI کو بھجوا دیں گے کہ یہ ہماری انسپیکشن ٹیم نے دیکھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں تو آپ ان کو ایڈریس کریں.
اور وہ پھر وہ کرتے ہیں, وہ اس کا بڑا اچھا رسپانس ہے. فیصل آباد شہر کی بات کریں تو جنوری سے لے کر اب تک آف کورس ہم آلموسٹ دسمبر کی طرف آ گئے ہیں. کتنی کمپلینٹس فائل ہوئی ہیں, ان میں سے کتنی میں نے بتایا کہ نومبر تک 146 ہو چکے ہیں, 1,46,000 ہو چکی ہیں. اچھا, یہ صرف فیصل آباد کے نمبرز ہیں؟ نہیں فیصل آباد کے حوالے نہیں, میں پورے پاکستان کے حوالے سے کر رہا جی ہوں. فیصل آباد کے حوالے سے تقریباً 5,500 کے قریب. 5,500 ٹھیک ہے. اور اس میں سے کتنی پر انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ اس میں سے تقریباً 90% ہو چکی ہے, 90% انویسٹیگیٹ ہو اور چکی ہے. جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئی, تو آن این اینوئل بیسس کیا آپ کی کوشش ہوگی کہ جو اس سال میں کمپلینٹ کی گئی ہے اسی سال میں اس کو ریزالو کر لیا جائے؟ کچھ دیکھیے نا, اب جو دسمبر کے اگر لاسٹ میں کمپلینٹ ہوئی ہے فائل, تو وہ تو ناممکن نہیں ہو جائے گی, وہ تو نیکسٹ ایئر میں جائے گی. لیکن ہمارا بیوٹی یہ ہے کہ ہماری جو بھی ریزولوشن ہے کمپلینٹ کی, جو وہ 60 ڈیز سے اوپر نہیں جاتی. مطلب یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی کوئی ایک کمپلینٹ بھی ایسی نہیں تھی کہ جو 60 ڈیز سے اوپر چلی جائے. ہوتی ہے, مطلب اگر 1.5 لاکھ اپلیکیشن آ رہی ہے پورے سال میں, تو پورے پاکستان میں اگر 6-7 ہزار پینڈنگ ہو گئی نیکسٹ ایئر میں چلے گئی, تو اس میں وہ زیادہ امپیکٹ نہیں ڈالتی ہے. اچھا, ریپیٹیٹیو پیٹرنس کی کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کس طرح سے آپ سجیشنز بیس کرتے ہیں, اچھا یہ کمپلینٹ بار بار آ رہی ہے, اس پر بہتری کرنی چاہیے ایکسیٹرا. آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں آبزرویشن میں کیا پرابلم رہی ہے, کیا پرابلمز ہیں جو ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارا بلنگ کا سسٹم ہے نا, جو یہ لائن مین کا سسٹم ہے نا, ایکچولی یہ ریلائی کرتا ہے ان کے اوپر. وہ ایک تو پڑھے لکھے تو نہیں میں کہوں گا, پڑھے لکھے بھی زیادہ جاہل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. اس میں ہیومن ایرر آپ کو لگتا ہے؟ ہیومن ایرر بہت کم ہے. یہ جو ڈیلیبریٹ جو ہوتی ہے نا, کسی کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا مستی کرنا, یہ علاقوں میں اپنے سیاسی رول ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ لائن مین فلانے سے ملا ہوا ہے, فلانے سے دشمنی ہو گئی تو اس کو زیادہ بل ڈلوا دیا یا اس طرح کر دیا. اس قسم کی بہت چیزیں آتی ہیں, اور جب ہم رپورٹ منگواتے ہیں نا, اس میں چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی ہوئی ہے. وہ پھر ہم یہ ہے کہ ہم پھر محکمے کو ہمیں جب پتہ چل جاتا تھا یہ اس کے لائن مین نے یا کسی بھی کنسرن نے اس کے ساتھ غیر قانونی کام کیا ہے یا ڈیلیبریٹلی کیا ہے, تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن وغیرہ آپ انیشیٹ کریں اس کو. یہ بھی ہم کرتے ہیں. اچھا, یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ریونج یا جس طرح سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی آپس کی جو لڑائیاں ہیں ان کو لے آتے ہیں, تو کس طرح اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگلے وقت میں اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے؟ اس کا ایک آپ نے سنا ہوگا اسمارٹ بلنگ سسٹم انٹروڈیوس کرنے جا رہے تھے یہ, جی, کہ جی لائن مین کی ضرورت ہی نہ ہو یا اس کی میٹر ریڈر کی ضرورت ہی نہ ہو کہ وہ جائے. لیکن اس کی ریزسٹنس بہت آ رہی ہے ان کے محکمے, ان کی جو سینئر آفیسر سے ہماری بات ہوتی ہے, کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ یونین اور یہ اس قسم کی ریزسٹنس بہت ہے, جی یہ نہیں ہو سکتا. یہ کئی لوگ ہمارے وہ گھر پہنچ چلے جائیں گے, کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہے, کیا کہاں جائیں گے. یہ لائن مین ایک جو پوری لاٹ ہے پورے پاکستان میں, یہ کدھر جائے گی؟ یعنی کہ ان کے بے روزگار ہو جائیں گے سارے, یہ کس طرح ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہرڈل بن رہی ہیں اس کو, لیکن الٹیمیٹلی ان کو جانا پڑے گا اس طرح. اچھا, ود ان دی ڈپارٹمنٹ اٹسیلف یا ود ان دی آرگنائزیشن اٹسیلف, کیا ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ انہی لائن مینس کو کسی اور چیز کے لیے ٹرین کر دیا؟ یہ ان کا تھنکنگ ہے کہ ان کو یہ تو سوچنا چاہیے ان کے ہائر اپس کو کہ ان کو کہیں اور ہم یوٹیلائز کر لیں اس ایکسپیرینس اسٹاف کو. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کہیں نہ کہیں کاسٹ بھی تو کم یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ایلیمینیٹ ہو جائیں, مطلب یہ ریٹائر ہو جائیں, پھر آپ نئی بھرتی نہ نئی لاٹ لے کر, نئی لاٹ نہ لیں, پھر آپ لٹریٹ کمپیوٹر لٹریٹ لائیں جو ریلیونٹ ہو. ہمارے یہاں ایکچولی ان امپلائمنٹ کا تو ایشو ہے نا پاکستان میں. اچھا, ان کمپیوٹر لٹریسی کی بیکاز آپ نے بات کی, ان سب اداروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں, کہ کبھی آپ کے پاس کچھ ایشوز اس طرح کے بھی آتے ہیں جو کہ کمپیوٹر لٹریٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا ٹیک لٹریٹ نہ ہونے کی وجہ سے پیش آئیں؟ نہیں, میرے ایکسپیرینس میں ابھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی. کہ میں نے بتایا نا, ہمارا صرف دیکھنا ہے میل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, اور نیٹری گٹری میں جانا کسی کی پالیسیز وغیرہ, پالیسیز کو ہم نہیں ٹچ کرتے. اب جیسے اب یہ ریسنٹلی یہ ایشو آیا تھا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا جو ایشو آیا تھا, اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, یہ گورنمنٹ لیول پہ ہوا ہے. اب اگر آپ کو یا مجھے پڑ جائے تو اس میں میں تو کچھ نہیں کر سکتا, نہ آپ کچھ کر سکتی. تو آپ صرف اور صرف آف کورس اینڈ آئی تھنک یہی یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر 100 یونٹ میں اس کو ایف پی اے 4,000 پڑھا ہے, 2,000 پڑھنا چاہیے تھا, تو وہ 4,000 کیوں پڑھا ہے؟ یہ میل ایڈمنسٹریشن ہے ایکچولی. اچھا, یہی آئی تھنک آج کے پروگرام میں کوشش رہے گی کہ اب جو چیزیں ہیں جو کہ مس کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں یا کنفیوژن ہے, ان کو آج ہم لوگ درست کر پائیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक सीरियस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं हम डिफरेंट इशूज़ के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि अपने डिस्कशन की तरफ वापस जाएं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। मोहम्मद बिलाल ठोकर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज बुध की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त एक बड़े इजाफे के बाद 400 को क्रॉस कर गया, 414 रुपये फी किलो को छू गया है। अगर कीमतों को नजर दौड़ाएं तो गुज़िश्ता रोज 397 रुपये फी किलो बिकने वाला ब्रायलर मुर्गी का गोश्त एकदम से एक बड़ी उड़ान बढ़ी है, और ये बड़ी उड़ान जो है ये बढ़ते हुए 400 को क्रॉस करके अंडे फार्मिंग की बात करें तो उनके अंदर भी एक बड़ी आज इजाफा देखा जा रहा है। 4 रुपये फी किलो दर्जन, अमूमन 1 या 2 रुपये के दर्जन, लेकिन आज 4 रुपये दर्जन बढ़े हैं और कीमत जो है 267 रुपये दर्जन पे पहुंच चुकी है। सब्जियों की कीमतें आज कम हुई हैं। आलू का छिलका 3 रुपये सस्ता हुआ है, 78 से 75 का हुआ है। प्याज 5 रुपये सस्ता हुआ है, 185 से 180। प्याज टमाटर 170 रुपये है। अदरक चाइना 310 रुपये है। लहसुन चाइना 300, लीमू चाइना 60 रुपये किलो है। सब्ज मिर्च 5 रुपये सस्ती हुई है, 125 से 120। बंद गोभी 10 रुपये किलो सस्ती हुई है, 55 से 45। हल्दी 5 रुपये सस्ती हुई है, 85 से 80। मटर सब्ज 5 रुपये सस्ते हुए हैं, 175 से 180। शिमला मिर्च 10 रुपये सस्ती हुई है, 85 से 75। धनिया 28 रुपये किलो सस्ता हुआ, 50 से 22 रुपये किलो पे आ गया है। फलों के अंदर भी आज बदलाव देखा जा रहा है। सेब काला कुल्लू 5 रुपये महंगा हुआ है, 240 से 245। सेब सफेद 25 रुपये किलो महंगा हुआ है, 120 से 145। केला 2 रुपये दर्जन सस्ता हुआ है, 102 से 100 रुपये दर्जन पे हो गया। अंगूर टॉफी 320 पे है। अनार कंदारी 330 पे बरकरार है, जबकि अनार बदाना 480 पे बरकरार है। मौसमी 100 रुपये दर्जन है। फ्रूट और माल्टा 80 रुपये दर्जन है, जबकि अमरूद 80 रुपये किलो के ऊपर बरकरार है। तो आज अगर देखा जाए तो सस्ता प्रोटीन तो आवाम की पहुंच से कोसों दूर नजर आ रहा है, और एक बड़े इजाफे के बाद कीमतें बुलंदतरीन सतह की तरफ काम है। अंडे फार्मी बुलंदतरीन सतह पे पहुंच चुके हैं, जबकि ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ानें आवाम के लिए इस वक्त दर्द-ए-सर है, क्योंकि अगर 414 रुपये फी किलो सरकारी निर्ख है, तो अगर 900 ग्राम के हिसाब से दुकानों को देखेंगे तो 450 तक यही ब्रायलर मुर्गी का गोश्त बिकता दिखाई देगा, जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर है। जी तो जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से मार्केट में रेट्स एंड ऑफ कोर्स अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है या फिर आपको लगता है आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है, वहाँ से खरीदारी मत करें। हो सकता है आप खरीद सकते हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं जो कि लिमिटेड बजट के साथ गुजारा कर रहे होते हैं, और उनके लिए सिर्फ 10 रुपये ज़्यादा किसी चीज़ में या 5 रुपये ज़्यादा एडिशन की वजह से वो अपने घर के लिए खरीदारी नहीं कर पाते हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे शहरी होने के नाते पूरी करें। अगर आप खरीद भी सकते हैं, खरीदारी मत करें फौरी तौर पे। कहीं पर रेट लिस्ट नहीं लगी या फिर आपको लगता है आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है, वहाँ पर रिपोर्ट करें उनको, और उस दुकान से खरीदारी इन द फ्यूचर या उस वक्त पर मत करें। हम आगे बढ़ेंगे और अपने डिस्कशन की तरफ वापस आएंगे एंड कोशिश करते हैं कि रैप अप करने की कोशिश करें अपने डिस्कशन को। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आई थिंक जहाँ पर हमने डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर, कंप्लेन के प्रोसीजर्स को डिस्कस किया है, इम्प्लीमेंटेशन कितनी सक्सेसफुल रही है? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कोई भी आप इन्वेस्टिगेशन कर लें या हियरिंग कर लें, अपना फैसला कर लें, जब तक वो आप इम्प्लीमेंट ना करवाएं तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं। तो इस हवाले से हमारा बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। 2021 में वफाकी मुतसिब की ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशन की परसेंटेज रही है वो तकरीबन 97-98% रही है इनके फैसलों की, और अब करंटली जो है ना अभी तक 70% है जो 2022 की है, जनवरी से लेकर और अक्टूबर तक की, ये तकरीबन 70% है। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर में हमारा ये फाइनेंशियल ये क्लोज हो जाएगा ईयर, तो इसमें उम्मीद है कि 90% से ऊपर कर जाएंगी। ज़्यादातर एजेंसी, एक्चुअली मैंने आपसे पहले बताया ना कि एग्री कर जाती हैं चीज़ें, हमारे जो फैसले होते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत होते हैं, तो वो फिर इम्प्लीमेंटेशन में हमें आसानी होती है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हमारा उसका भी तरीकाकार है। कोई भी कंप्लेनेंट अगर उसके फैसला दे, हमने अगर किसी को 30 दिन दिए हैं या 60 डेज दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो अगर उसके बाद नहीं इम्प्लीमेंट करते तो कंप्लेनेंट जो है हमारे पास दोबारा एप्लीकेशन ला सकता है कि जी आपने फैसला किया था, इतने दिन इनको दिए थे, इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किए, तो उसका भी बाकायदा प्रोसीजर वही है। फिर हम दोबारा नोटिस इसको एजेंसी को इशू करते हैं, उनसे हम रिपोर्ट मांगते हैं कि जी हमारा फैसला हुआ था ना, आपने इसको चैलेंज किया है ना किया है, तो अगर चैलेंज नहीं किया तो आपको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। तो वो फिर आगे एक्सप्लेनेशन देते हैं, और ऑलमोस्ट वो 90% केसेस में इम्प्लीमेंट करके ही आते हैं कि जी हमने इम्प्लीमेंट कर दिए, आपको हम रिपोर्ट नहीं कर सके थे, अब हमने ये कर दिया हुआ।
تو بڑا اچھا طریقہ ہے اس کا بھی، اس کے بھی ایک ہمارے پاس طریقہ موجود ہے. اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو آپ ہمیں دوبارہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. کیا ڈیسیژن کو اپیل بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی، ہم باقاعدہ طریقہ ہے ہمارا، جب ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کو ڈلیور ہو جاتا ہے ایجنسی کو یا دونوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے اپیل کر سکتا ہے. اپیل نہیں، اس کو ہم ریویو کہتے ہیں. ریویو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ریویو فائل ہوتا ہے ود ان 30 days آفٹر دی ڈیسیژن آف دی ombudsman. ود ان 30 days آپ اپیل ریویو کر سکتے ہیں. ریویو میں اگر پھر بھی آپ کا فیصلہ آپ کے اگینسٹ آیا ہے تو پھر ہماری اس کے اگینسٹ اپیل جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہے، اس سے نیچے اپیل نہیں ہے ہماری. تو وہ بہت کم ہمارے لاسٹ ایئر جو ہے نا تقریباً 461 کے قریب ریویو داخل ہوئی ہیں ہمارے 1,06,000 کے اگینسٹ. آپ اندازہ لگا لیں کتنا سکسیسفل ہے ہمارا. اور ریویوز کے بعد کیا نمبرز تھے؟ ریویوز کے بعد وہ پھر ٹوٹل ہم دیکھتے ہیں جو ریویوز کے بعد اس کی اپیل ہے وہ تقریباً 0.02% ہے جو پریزیڈنٹ ہو گئی ہیں صرف. اچھا، اینڈ بیکاز یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے سن کے، نا شور ہماری آڈینس کو بھی لگ رہا ہوگا کہ وٹ ڈز دیٹ مین کہ کمپلین پریزیڈنٹ کے پاس اگر جا رہی ہے. ریویو کی ہم نے، اگر آپ نے ایک ریویو کیا ہمارے فیصلے کے، ہم نے آپ کی ریجیکٹ کر دی ہے تو آپ اس ریجیکشن کے اگینسٹ پریزیڈنٹ کو پھر اپیل ہے نیکسٹ. اچھا، سو ایکچولی میں وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے 30 days کے اندر. وہ جو ہم نے ریویو کیے 461 فرض کریں، اس میں سے بہت کم جو ہے نا تقریباً 60 یا 70 وہ پریزیڈنٹ کے پاس گئی ہیں. مطلب ہماری مینٹین رہی ہیں چیزیں. اور جو پریزیڈنٹ کے پاس بھی گئی ہیں اس میں سے بھی تقریباً 90% وہ ہمارے فیصلے کو انہوں نے انڈورس کیا ہے. اچھا، اینڈ جو 10% فیصلے جو کہ ریورس کیے گئے وہ کس طرح کے فیصلے تھے؟ وہ زیادہ تر جو ہے نا یہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس کے کیسز کے سلسلے میں ہوتے ہیں وہ فیصلے، کیونکہ کسی کی پالیسی میٹرز ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ پھر پریزیڈنٹ کے یہاں ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، لیگل ٹیم، وہ ان کا جائزہ لیتی ہے. وہ پھر وہاں پر بھی کمپلیننٹ کو بلا لیتے ہیں، ایجنسیز کو بلاتے ہیں. وہاں پر ایک ریٹائرڈ میرے خیال ہے سپریم کورٹ لیول کے، ہائی کورٹ لیول کے جج بیٹھے پریزیڈنسی میں، وہ اس کا دونوں کو کر کے تو وہ فیصلہ کرتے ہیں. اچھا، انشورنس کے حوالے سے آپ نے بات کی، انشورنس سے ریلیٹڈ کس طرح کی کمپلینس آپ کے پاس؟ انشورنس کی یہ ہے کہ کسی نے پریمیم جمع کرائے ہیں، 2 پریمیم جمع کرائے ہیں، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک انشورنس کے 2 قسم، ایک میڈیکل ہوتا ہے، ایک نان میڈیکل ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات جب وہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی آفٹر 2 اور 3 پیمنٹ آف 2 اور 3 پریمیمز، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے کلیم فائل کیا ہے، ایجنسی نے ریفیوز کر دیا جی کہ ہم نے انویسٹیگیشن جب اس کی انشورنس ہوئی تھی اس وقت تو یہ بڑا کرونک تھا، یہ ڈیزیز تھی، اس کو ہیپاٹائٹس کی، اس نے ڈسکلوز نہیں کیا اس وقت، تو اس کا کلیم نہیں بنتا. اس قسم کے کیسز بہت آتے ہیں. اچھا، پھر ڈیلے ہو جاتی ہیں. جیسے پوسٹل لائف انشورنس کے کیسز ہمارے پاس آج کل بہت آ رہے ہیں. انہوں نے ایک جو پاکستان پوسٹ نے اس کی ایک کمپنی بنا دی ہے الگ سے، PLI کی نا. جب سے وہ کمپنی بنائی ہے وہ اسٹاف بائیفرکیٹ ہوا ہے، وہ جو لوگوں کے کلیمز ہیں وہ ڈیلے ہونے شروع ہو گئے اس کی وجہ سے. تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے لوگوں کے کلیم نہیں ہو رہے. وہ تو پھر ہمارے پاس بہت زیادہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں تو وہ ہم ان کو ود ان 30 days دے رہے ہیں، یا میکسیمم ہم 60 days دیتے ہیں. جی آپ اس کا جینون کلیم کے سارے وہ کمپنی وہ بھی مانگ رہے ہیں، ایجنسی بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ وہ جینون کلیم ہے، لیکن وہ ڈیو ٹو دس یہ بائیفرکیشن جو ایک نیا محکمہ بنایا ہے اس میں وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے ایشوز اور سارے ایشوز وہ پھر کر کے تو اب ان کو ہم 30 days یا 60 days دیتے ہیں. جی آپ اس میں ریزالو کریں، اور وہ کمٹ کر کے جاتے ہیں ہمارے پاس کہ جی ہم کر لیں گے اس دوران. اچھا، میڈیکل انشورنس میں اگر کسی کو کرونک النس تھی بیفور ہینڈ اینڈ اس کو نہیں بتایا گیا، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ذمہ داری اس ایجنٹ کی ہے جو انشورنس کر رہا ہے. ایٹ دی ٹائم آف انشورنس اس کو یہ انشور کرنی. اچھا، آپ کو اس میں وہ اس وقت اپنے پریمیم کلیم کرنے کے لیے، اپنا وہ کمیشن کلیم کرنے کے لیے وہ جھوٹے سچے لوگوں کو بنا لیتے ہیں، پالیسیز دے دیتے ہیں ان لوگوں کو، حالانکہ وہ پروسیجر پورا فالو کرنا چاہیے. میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی لگا دیں گے، پتہ نہیں وہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جب سرٹیفکیٹ لگ گیا ہے اس وقت فٹنس کا، یہ تو اس نے انشور کرنا تھا نا اس وقت تو پھر موسٹلی ہماری جو کیسز فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر ایجنسی کے اگینسٹ جاتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم یو شوڈ ہیو بین، آپ کو انشور کرنا چاہیے تھا کہ یہ کرونک بیمار. اب کہہ رہے ہیں جی یہ تو انشورنس سے پہلے 5 سال سے پہلے بیمار تھا تو اس نے انشورنس کرائی، وہ ہم پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ پھر سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے بھی مینٹین کی ہیں چیزیں ہماری. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.